तरहाब प्रीमियम क्वालिटी के खूबसूरत अरबी लिबास, अरबी टोब और जुब्बे मदारिस और मकातिब में तलबा को इनाम देने के लिए बिल्कुल वाजिबी हदिये पर। तफसीलात के लिए अभी कॉल करें। चाहता हूँ इलाही करम, पनाह चाहता हूँ इलाही करम, कि शैतान देता है रंजो अलम, और शुरू है तेरे नाम से ए करीम, शुरू है तेरे नाम से ए करीम, बड़ा मेहरबान है निहायत रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है, वो अल्लाह जिसे हमने हालते मर्द में पुकारा तो शिफा मिल गई, वो अल्लाह जिसे हमने भूख में पुकारा तो लजीज तरीन ग़ज़ाएं मयस्सर आ गई, वो अल्लाह जिसे हमने जहालत में पुकारा तो नूरे मुस्तफ़ा सरवरे कौनैन वजहे तख्लीक़े कौनो मकान सरकारे दो आलम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नवाज दिया कि मेरी बंदगी बसजदा तेरी अज़मतें बपर्दा, मेरी बंदगी बसजदा तेरी अज़मतें बपर्दा, मेरी गुफ्तगू गुजारिश तेरी गुफ्तगू तरहुम। बुजुर्गान मोहतरम, बिरादरान इस्लाम और इस बस्ती के तमाम गैरतमंद ईमानी भाइयों बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला का बेइंतहा फजल और एहसान है कि उस बारी ताला ने अपने प्यारे पैगंबर महबूब पैगंबर जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त्मे नबुव्वत का पैगाम और आपके मनसबे ख़त्मे नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में इस अज़ीमुश्शान इजलास और कॉन्फ्रेंस के इनेकाद की तौफीक बख्शी है। लिहाजा आज की इस मजलिस में, आज के इस इजलास और कॉन्फ्रेंस में आप हजरात तक जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत, आपकी रिसालत और आपके पैगामे ख़त्मे नबुव्वत को बयान किया जाएगा। आपको बताया जाएगा कि रसूलुल्लाह की नबुव्वत क्या चीज़ है, ख़त्मे नबुव्वत का मतलब क्या है, और इस रूए ज़मीन पर जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबुव्वत का सिलसिला जारी रहेगा या बंद हो जाएगा। आपकी बौसत के बाद किसी नबी के आने का गुमान बाकी है या ख़त्म हो गया है। चुनांचे ये अजीम सिलसिला और ये अजीम मिशन लेकर उलमाए किराम की ये मुबारक और मुक़द्दस जमात आपकी सरजमीन पर मौजूद है, जो आपको इस अजीम तहरीक से जोड़ने के लिए, जो आपको इस अजीम मिशन से वाबस्ता करने के लिए, जो आपको रसूलुल्लाह की नामूस पर मर मिटने का जज्बा पैदा करने के लिए, जो आपको रसूलुल्लाह की नबुव्वत पर जाने कुर्बान कर देने का जज्बा देने के लिए, जो आपको रसूलुल्लाह की बताई हुई एक एक सुन्नत पर, रसूलुल्लाह की दी हुई शरीयत पर अमल पैरा होने की तरगीब और उसका जज्बा, उसका इश्तियाक आपके दिलों में मुंतकिल करने के लिए या उलमाए किराम की जमात स्टेज पर मौजूद है। लिहाजा मैं इंतहाई अदब और एहतराम के साथ अपने तमाम उन नौजवान दोस्तों से, उन बुजुर्गों से जिनका ताल्लुक इस बस्ती से है, जिनका ताल्लुक रसूलुल्लाह की उम्मत से है,
جن کا تعلق رسول اللہ کی نبوت سے ہے، جن کا تعلق رسول اللہ کی رسالت سے ہے، جن کا تعلق رسول اللہ کی دی ہوئی شریعت سے ہے، جن کا تعلق رسول اللہ پر نازل ہونے والی خاتم الکتب یعنی قرآن کریم سے ہے، جن کا تعلق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت سے ہے، ان تمام نوجوانوں سے، ان تمام بزرگوں سے جن کے سینوں میں ایمان کی شمع جل رہی ہے، جن کے سینوں میں ایمان کی شمع روشن ہے اور جن کے سینوں میں ایمان موجود ہے، جن کے سینوں میں قرآن پر یقین موجود ہے اور جن کے دل و دماغ کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیوست ہے، ان تمام لوگوں سے میں انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ یہ درخواست کروں گا، یہ خوبصورت سی مجلس اور یہ پروگرام، یہ اجلاس اور کانفرنس شروع ہو چکی ہے، لہذا آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ اب اپنے تمام تر کاموں کو بالائے طاق رکھیں، اپنی تمام تر ضروریات کو پس پشت ڈالیں اور فوراً جلسہ گاہ کے اندر تشریف لے آئیں کہ علماء کرام اپنی تمام تر مصروفیات کو چھوڑ کر اپنا قیمتی وقت لے کر آپ کے دیار میں تشریف لائے ہیں، آپ کے دیار محبت میں جلوہ افروز ہیں۔ ان تمام علماء کرام کی آمد آپ تمام حضرات کے لیے باعث سعادت اور باعث فخر ہے، چنانچہ آپ کو یہ موقع غنیمت جان لینا چاہیے اور اس موقع کو غنیمت جان کر اس موقع سے فائدہ آپ کو اٹھانا چاہیے، اور جتنے لوگ ابھی تک گلیوں اور چوباروں میں کھڑے ہوئے ہیں، جتنے لوگ ابھی تک سڑکوں اور چوراہوں پر کھڑے ہوئے ہیں، جتنے لوگ ابھی تک بیٹھکوں پر بیٹھ کر اپنی خوشگپیوں میں مصروف ہیں، جتنے لوگ ابھی تک اپنے گھروں میں آرام فرما ہیں، اگر ان کے کانوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے تو تمہیں واسطہ ہے تمہارے رسول کی رسالت کا، تمہیں واسطہ ہے تمہارے نبی کی نبوت کا، تمہیں واسطہ ہے رسول اللہ کی شریعت کا۔ آج فتنے چاروں طرف سے یلغار لیے ہوئے کھڑے ہیں، فتنے چاروں طرف سے آپ کو گھیرے ہوئے کھڑے ہیں، آپ کی ذمہ داری یہ ہے ان علماء کے دامن میں آ کر بیٹھو، آپ کی ذمہ داری یہ ہے ان علماء کے دامن سے جڑو، آپ کی ذمہ داری یہ ہے رسول اللہ کی نسبت پر سجنے والی اس محفل کا حصہ بنو، آپ کی ذمہ داری یہ ہے رسول اللہ کے دین پر اٹھنے والی انگلیوں کا دندان شکن جواب دو، آپ کی ذمہ داری یہ ہے رسول اللہ کے دین پر اٹھنے والی انگلیوں کا جواب دو، آپ کی ذمہ داری یہ ہے آج رسول اللہ کی شریعت کو مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، آج رسول اللہ کی رسالت کو ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، آج نبی کے نام لیواؤں کو اور نبی کے غلاموں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ خدا را اپنی شریعت کو بچانے کے لیے اپنے گھروں سے نکلو، اپنے اس قرآن کی حفاظت کے لیے اپنے گھروں سے نکلو، اس دین اسلام کی حفاظت کے لیے گھروں سے نکلو، رسول اللہ کے مقام کو بچانے کے لیے اپنے گھروں سے نکلو۔ آج دنیا رسول اللہ کے ناموس پر طرح طرح کی باتیں کر رہی ہے، آج دنیا کے فتین اور زندیق لوگ میرے نبی کی حرمت کو پامال کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، میرے نبی کی رسالت پر غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، میرے نبی کے نبوت پر زبان درازیاں کر رہے ہیں۔ اے مسلمانوں، نکلو اپنے گھروں سے اور آؤ بیٹھو ان علماء کے سامنے، بیٹھو ان علماء کے روبرو اور ان سے سنو ان فتنوں کا رد کیا ہے، ان سے سنو ان فتنوں کا سد باب کیا ہے، ان خرابیوں کا سد باب کیا ہے، کس طریقے سے ہم باطل طاقتوں کا جواب دے سکتے ہیں، کس طریقے سے نبی کی نبوت کا تحفظ کر سکتے ہیں، کس طریقے سے رسول کی رسالت کا تحفظ کر سکتے ہیں۔ سنو ان علماء کرام سے کس طریقے سے نبی کی شریعت کا تحفظ کرنا ہے، سنو ان علماء کرام سے کس طریقے سے قرآن کی تبلیغ کو عام کرنا ہے، قرآن کی تعلیم کو عام کرنا ہے، سنو ان علماء کرام سے کہ کس طریقے سے رسول اللہ کے پیغام کو گھر گھر اور در در تک پہنچانا ہے۔
खुदारा अपने घरों से बाहर निकलो, अपने खौलों से बाहर निकलो और आओ इस दारुल उलूम विसालिया के वसी और इस सहन में, आओ इस इजलास के पंडाल में, यह आपका इंतजार कर रहा है। आओ इन उलमा के साए में, आओ कुरान और हदीस के नाम पर सजने वाली इस महफिल में और सुनो इन उलमाए किराम से कैसे अपने दीन की हिफाजत करनी है, कैसे अपने ईमान की हिफाजत करनी है, कैसे अपने दीन और ईमान की हिफाजत करनी है और किस तरीके से अपनी नस्लों में ईमान को मुंतकिल करना है, किस तरीके से अपनी नस्लों में कुरान को मुंतकिल करना है, किस तरीके से अपनी नस्लों में शरीयत को मुंतकिल करना है, किस तरीके से क़यामत तलक इस दीन की हिफाजत करनी है। लिहाजा आप हज़रात से गुजारिश है, उलमाए किराम की बड़ी तादाद हमारे स्टेज पर मौजूद है, तहफ़्फ़ुज़ दीन ख़त्म नबुव्वत की ये जमात आपके स्टेज पर मौजूद है, ये आपका इंतजार कर रहे हैं। चुनांचे अपनी तमाम तर मसरूफियात को बालाए ताक रखें, अपने तमाम तर जरूरी मशागिल को पसे पुश्त डालें और फौरन जलसगाह के अंदर तशरीफ ले आए। हमारे इस इजलास का बाज़ाब्ता तरीके से आगाज हो चुका है और कुरान करीम की तिलावत से हम इस महफिल का आगाज कर चुके हैं। चुनांचे बारी ताला के हुजूर उसकी हम्द और किबरियाई बयान करते हुए हम इस बज़्म की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। कि मौला तेरी हम्द का मुमकिन इदराक नहीं है, जो तेरी बात न हो तो कोई बात नहीं है। मौला तेरी हम्द का मुमकिन इदराक नहीं है, जो तेरी बात न हो तो कोई बात नहीं है। और मौला मेरे किसी काम की इब्तिदा नहीं होती, मौला मेरे किसी काम की इब्तिदा नहीं होती जब तक मेरी ज़बां पर तेरी सना नहीं होती। ए खुदा हर हम्द का मुद्दआ तू ही तो है, ए खुदा हर हम्द का मुद्दआ तू ही तो है। कुल्लु शैइन कदीर हर दो सरा तू ही तो है। और तुझे को है खबर जो दरे पर्दे गैब है, तुझी को है खबर जो दरे पर्दे गैब है। सिर्रे आया सिर्रे निहा जलवानुमा तू ही तो है। ला युदरिकुल अबसार वहुव युदरिकुल अबसार, हर कल्ब की हर रूह की ये सदा तू ही तो है। और हन्नान तू मन्नान तू सुबहान तू दय्यान तू, हाजत रवा मुश्किल कुशा वाहिद खुदा तू ही तो है। हाज़रीन मोहतरम, तिलावत कलामुल्लाह और हम्द बारी ताला के बाद जरूरत महसूस कर रहा हूं कि दरबारे रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बज़्म की कामयाबी की जमानत हासिल की जाए और दरबारे रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिरी लगवाई जाए। मदीनतुल मुनव्वरा की वादियों का और गलियों का सफर तय किया जाए कि मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की, जमाना अब करे हिम्मत मेरी कीमत लगाने की। मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की, जमाना अब करे हिम्मत मेरी कीमत लगाने की। मैं मर जाऊं तो फिर खाके मदीना मुंह पे मल देना, मैं मर जाऊं तो फिर खाके मदीना मुंह पे मल देना। यही बस एक सूरत है खुदा को मुंह दिखाने की। हाज़रीन मोहतरम, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नजराना पेश करने के लिए मैं गुजारिश कर रहा हूं एक बेहतरीन मद्दाह महबूब रब्बुल अनाम से, जिनसे मेरी मुराद शायर खुशिलहान जनाब कारी तहसीन साहिब मखियालवी, मैं उनसे मुल्तमिस हूं कि तशरीफ लाएं और अपनी मखमली आवाज
नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अशार पेश फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए हज़रात, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कारी मोहम्मद एजाज साहब का कि उन्होंने मुझे अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। डाइस पर उलमा कराम तशरीफ़ रखते हैं, सबकी तवज्जो चाहते हुए नाते पाक का मतला हाजिर करता हूँ, समाअत फरमाएं कि आप उंगली उठा दे अगर चांद टुकड़ों में बट जाएगा। कि आप उंगली उठा दे अगर चांद टुकड़ों में बट जाएगा। कि आप उंगली उठा दे अगर चांद टुकड़ों में बट जाएगा। अरे हो इशारा अगर आपका डूबा सूरज पलट आएगा। कि हो इशारा अगर आपका डूबा सूरज पलट आएगा। और डाइस पर मेरे करम फरमा हज़रत मौलाना ताज मोहम्मद साहब तशरीफ़ रखते हैं। मेरे बड़े भाई मौलाना मोहम्मद आरिफ साहब, उनकी दुआएं चाहते हुए शेर हाजिर करता हूँ, समाअत फरमाए कि उम्मती के लिए उम्र भर अश्क अपना बहाए नबी। कि उम्मती के लिए उम्र भर अश्क अपना बहाए नबी। कि उम्मती के लिए उम्र भर अश्क अपना बहाए नबी। अरे हश्र में आपके नाम का खोटा सिक्का भी चल जाएगा। ये हश्र में आपके नाम का खोटा सिक्का भी चल जाएगा। और डाइस पर मेरे करम फरमा मुफ्ती मोहम्मद साबिर साहब और भी दीगर उलमा कराम तशरीफ़ रखते हैं। आज आइए बहुत ही अच्छे निज़ामत में अच्छा शेर हाजिर करता हूँ, समाअत फरमाए कि जाके सिदरा पे जिब्रील भी रुक के आका से कहने लगे। कि जाके सिदरा पे जिब्रील भी रुक के आका से कहने लगे। कि जाके सिदरा पे जिब्रील भी रुक के आका से कहने लगे। अरे इससे आगे अगर मैं गया दोनों पर मेरे जल जाएंगे। अरे इससे आगे अगर मैं गया दोनों पर मेरे जल जाएंगे। और आइए हज़रात नाते पाक का एक मतला दो शेर और हाजिर करता हूँ, समाअत फरमाए अता करें आप। कि मेरे आका से जिसको प्यार होगा, कि मेरे आका से जिसको प्यार होगा,
کہ میرے آقا سے جس کو پیار ہوگا، کہ میرے آقا سے جس کو پیار ہوگا، وہی جنت کا دعوے دار ہوگا، وہی جنت کا دعوے دار ہوگا، میرے آقا سے جس کو پیار ہوگا۔ اور مولانا سہیل صاحب یہ شعر بطور خاص سماعت فرمائے کہ جہاں فرمائیں گے آقا شفاعت، 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 وہاں اللہ کا دیدار ہوگا، وہاں اللہ کا دیدار ہوگا۔ اور آئیے ماں کے حوالے سے آخری شعر حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائے کہ میرے حق میں میری ماں نے دعا کی، کہ میرے حق میں میری ماں نے دعا کی، کہ میرے حق میں میری ماں نے دعا کی، کہ میرے حق میں میری ماں نے دعا کی، یقیناً میرا بیڑا پار ہوگا، یقیناً میرا بیڑا پار ہوگا، میرے آقا سے جس کو پیار ہوگا، وہی جنت کا دعوے دار ہوگا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھے جناب قاری محمد تحسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو اپنے اشعار و کلام اپنی مخملی آواز سے ہم سب کو محظوظ اور مستفیض فرما رہے تھے۔ مجھے یاد آ رہا تھا کہ زندگی زمیں کے سینے میں رہ گئی، جنت کنیز بن کے مدینے میں رہ گئی، زندگی زمیں کے سینے میں رہ گئی، جنت کنیز بن کے مدینے میں رہ گئی، پھولوں کا حسن تو حضرت یوسف کو مل گیا، خوشبو میرے نبی کے پسینے میں رہ گئی۔ حاضرین محترم، ایک ایک مصرع قابل توجہ اور دلوں کی گہرائیوں میں اتر جانے والا۔ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ خدا نے کس قدر دلکش تجھے آواز بخشی ہے، نعت تو جب بھی پڑھتا ہے تو محفل جھوم جاتی ہے۔ بہرکیف آئیے اب مقصد اصلی سے رجوع کرتے ہیں اور بیان و خطابت کا سلسلہ شروع کرتے ہوئے اس خوبصورت بزم کے مقصد کی طرف آپ کی توجہ دلاتے ہیں۔ آپ کو یہ باور کرا دینا میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آج کی اس بزم کا عنوان ہے تحفظ ختم نبوت کانفرنس، یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ذات بابرکت کے بغیر میرا اور آپ کا ایمان وجود میں نہیں آ سکتا، بلکہ یوں کہیے کہ جن کے وجود کے بغیر میرا اور آپ کا وجود بے بنیاد ہے۔ کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا کہ حضور کے بغیر ہم زندہ رہیں یا حضور کے بغیر یہ کائنات وجود پذیر ہو سکتی تھی۔ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی پیغمبر، کوئی رسول، کوئی نبی اس روئے زمین پر پیدا نہیں ہوگا۔ ایمان ہے کہ نہیں ہے سب کا؟ آپ کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے؟ کس کس کا ایمان ہے ہاتھ اٹھا کر بتائیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی بولے زور سے آ سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ آپ کے بعد کوئی پیغمبر آ سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔
आपके बाद क़यामत तो आएगी लेकिन कोई दूसरा नबी और रसूल इस रुए ज़मीन पर पैदा नहीं होगा। ये मेरा और आपका ईमान है। अगर किसी इंसान को एक जर्रे के बराबर भी इसमें कोई शक है, कोई शुबा है, तो याद रखो उसका ईमान खराब हो जाएगा। दायरा इस्लाम से वो इंसान खारिज है, ईमान से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। वो रसूलुल्लाह की शफाअत का उम्मीदवार हरगिज नहीं हो सकता, इसलिए कि वो नबी के बाद नबुव्वत के जारी होने का इकरारी है। लेकिन ईमान हमारा ये है, अकीदा हमारा ये है कि हुजूर के बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा। अब क़यामत आएगी, क़यामत से पहले कोई नबी पैदा नहीं होगा। इसी उन्वान पर इंशाअल्लाह या के बाद दीगर आप हजरात उलमा-ए किराम के खिताबात से मुस्तफ़ीज़ होंगे। मैं सरे दस्त गुजारिश कर रहा हूँ, आज की इस महफिल के इंतहाई मुअक्कर मेहमान हमारे करम फरमा और तहफ़्फ़ुज़ दीन ख़त्म नबुव्वत मीडिया ज़िला मुज़फ़्फ़रनगर के जनरल सेक्रेटरी आली जनाब हज़रत मौलाना मुशर्रफ अली साहब कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया से कि हज़रत वाला तशरीफ़ लाएँ, मिंबरे खिताबत पर जलवा अफरोज़ होकर अपने पुरमग़ज़ और कीमती खिताब से हम सब को मुस्तफ़ीज़ फरमाए। इस्तक़बाल कीजिए जनाब हज़रत मौलाना मुशर्रफ अली कासमी। नाराए तकबीर। ऐसे ही इस्तक़बाल होता है मेहमानों का, है? बुलंद आवाज से नारा लगाओ, नाराए तकबीर। उलमाए हक, उलमाए देवबंद जिंदाबाद। उलमाए हक, उलमाए देवबंद हाथ उठाकर जवाब दें, जिंदाबाद। ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजो तख्ते खत्म नबुव्वत, नाराए तकबीर। हजरत से गुजारिश है कि अपने कीमती इरशादात व फरमुदात से हम सबको महजूज और मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलियुल अज़ीम वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। मैं पर्दा नशीन ख़वातीन से, अपनी माँ और बहनों से बहुत ही अदब और एहतराम के साथ ये दरख्वास्त करूँगा कि ज़रा अपनी आवाज़ को बंद कर लें। ये जलसे के अदब के भी ख़िलाफ़ है और जलसे को छोड़िए, जलसे का उन्वान देखिए। इस वक्त आप एक बहुत बड़ी इबादत में मशगूल हैं। ये जलसा नहीं, एक बहुत बड़ी इबादत है। ये इस जलसे की निस्बत ख़त्म नबुव्वत से मुंसलिक है और ख़त्म नबुव्वत की हिफाजत और इसी तरह ख़त्म नबुव्वत का अक़ीदा, उसकी बातचीत, उसका पैगाम, ये सरासर इबादत ही नहीं बल्कि हमारे ईमान का हिस्सा है, हमारे ईमान का हिस्सा है। तो इसलिए मैं दरख्वास्त करूँगा, हमारा ये प्रोग्राम बहुत मुख्तसर प्रोग्राम है लेकिन बड़ा अहम प्रोग्राम है। मुख्तसर है लेकिन उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा अहम है। इसलिए खुदारा आप अपने इस वक्त को ख़राब ना करें,
اس پروگرام کی اہمیت کو سمجھیں۔ پہلی بار آپ کے گاؤں اور مدرسے میں اس عنوان پر یہ پروگرام ہو رہا ہے، اس لیے آپ کا یہ آنا کہیں ضائع نہ ہو جائے، بیکار نہ ہو جائے، تو اس لیے خاموشی کے ساتھ ذرا سا آپ بات کو سنیں۔ یہ پیغام آپ کو اپنے سینوں میں بھی محفوظ کرنا ہے اور اس پیغام کو آگے دوسروں تک بھی پہنچانا ہے۔ اگر ہمارے اندر ایمان ہے، ایمان کا جذبہ ہے، اور اسی طرح ہم ایمان کی سلامتی اور ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں۔ آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا، جیسا کہ مولانا ہمارے ناظم صاحب، ناظم جلسہ نے بہت وضاحت کے ساتھ بہت تفصیل سے آپ کو سمجھایا پروگرام کے عنوان کے تعلق سے۔ میں نے ابھی خطبے کے بعد ایک آیت کا کچھ حصہ اور ایک حدیث کا کچھ حصہ پڑھا، اسی عنوان سے پڑھا ہے۔ بہت مختصر انداز میں اسی کے ذیل میں کچھ بات عرض کرنی ہے۔ دیکھیے، ایمان ایک بنیادی مسئلہ ہے، ہر عمل کا اور ہر عبادت کا دار و مدار ایمان کی سلامت اور حفاظت کے اوپر ہے۔ بے شک ایمان اگر صحیح ہے، ایمان اگر سلامت ہے، ایمان اگر ہے تو نماز بھی قبول ہے، روزہ بھی قبول ہے، تسبیح اور تلاوت بھی قبول ہے، صدقہ اور خیرات بھی قبول ہے، بے شک سب کچھ قبول ہے۔ ایمان کے اندر اگر کمی اور کمزوری آ جاتی ہے، ایمان ختم ہو جاتا ہے، ایمان بگڑ جاتا ہے، ایمان خراب ہو جاتا ہے، تو پھر نہ نمازیں مقبول ہیں، نہ روزے مقبول ہیں، نہ صدقہ اور خیرات مقبول ہے، نہ ہمارے چہروں پر یہ داڑھی کام آئے گی، اور نہ ہمارے سروں پر ٹوپی کام آئے گی، نہ کرتا اور پائجامہ کام آئے گا، نہ تلاوت کام آئے گی، نہ تسبیح کام آئے گی، کچھ کام نہیں آئے گا اگر ایمان نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آمین آمین۔ اور یہ ختم نبوت کا جو معاملہ ہے، یہ ایمان سے جڑا ہوا ہے، عبادت سے، عمل سے جڑا ہوا نہیں ہے، بلکہ ایمان سے جڑا ہوا ہے۔ اعمال صالحہ، نماز اور روزہ آپ کو جنت میں ترقی دلا سکتے ہیں، محلات دلا سکتے ہیں، اور اسی طرح بڑے بڑے انعامات اور بڑے بڑے درجے اور مرتبے آپ کو دلا سکتے ہیں، آپ کے مرتبے کو بڑھا سکتے ہیں، آپ کے درجوں کو بلند کرا سکتے ہیں، لیکن جنت میں داخلہ نہ نماز دلا سکتی ہے، نہ روزہ دلا سکتا ہے، نہ صدقہ اور خیرات آپ کو جنت میں پہنچا سکتا ہے۔ جنت میں صرف اور صرف اگر کوئی چیز پہنچانے والی ہے تو ایمان ہے، وہ ایمان ہے۔ حالات حاضرہ میں باطل طاقتوں کی طرف سے، دشمنان اسلام کی طرف سے جو کوششیں ہوئی، اور شیطان نے جو حربہ استعمال کیا ہے، اور جو داؤں اور جو جال بچھایا ہے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کا، وہ نمازوں سے روکنے کا نہیں، روزے سے روکنے کا نہیں، اور قرآن کریم کی تلاوت بند کرانے کا مسئلہ نہیں ہے۔ اس نے ڈائریکٹ ایمان کے اوپر حملہ کیا کہ ایمان ان کا ختم کر دو، ایمان ان کا خراب کر دو، ان کے عقیدوں کو خراب کر دو۔ پھر اس کے بعد یہ نماز بھی پڑھیں گے، یہ اذانیں بھی دیں گے، یہ چہروں پر داڑھی کو بھی رکھیں گے، سر پر ٹوپی بھی سجائیں گے، قرآن کریم کی تلاوت کا بھی اہتمام ہوگا، لیکن انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد یہ جنت سے محروم ہے اور دوزخ میں جانے والے ہوں گے۔ اس لیے، اور بہت باریک بینی کے ساتھ، بہت ہی ایک لطیف انداز میں اور بہت ایک عجیب و غریب انداز میں اس نے حملہ کیا ہے ایمان کے اوپر اور عقیدے کے اوپر۔ اس دور میں فتنوں کا دور چل رہا ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ فتنے اخلاق کو خراب کرنے والے نہیں ہیں، عادات کو بگاڑنے والے نہیں ہیں، یہ انسان کو برا بنانے والے نہیں ہیں، یہ فتنے اس طرح کے فتنے جو ڈائریکٹ ایمان کے اوپر حملہ آور ہیں، ڈائریکٹ ایمان کے اوپر حملہ آور ہیں، ارتدادی فتنے ان کو کہا جاتا ہے۔ آج ہمارے سامنے ہے، مختلف طریقوں سے آج ہمارا نوجوان لڑکا لڑکی، بڑے چھوٹے، آج ان کے حملوں کا شکار ہو رہے ہیں، ان کے جال میں پھنس کر کے اپنے ایمان کو بھی خراب کر رہے ہیں اور اپنی عزت کو بھی خراب اور برباد کر رہے ہیں۔ دوستو، فکر اس بات کی ہے، اور آج علماء کے سامنے ایک چیلنج کھڑا ہوا ہے، اور علماء
کہ ایک بہت بڑا چیلنج یہ ہے کہ آج فکر اس بات کی نہیں ہے کہ مسلمان، یہ لڑکا، یہ آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اگرچہ بھی ایک المیہ ہے، یہ بھی ایک افسوس کی بات ہے، یہ بھی سوچنے کا ایک مقام ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ توجہ دینے کی ضرورت جو پیش آئی، یہ مسلمان نماز نہیں پڑھ رہا ہے لیکن ایمان اس کے پاس موجود ہے، عقیدہ اس کا سلامت ہے، تو کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں بہرحال کامیاب ہو جائے گا، جنت میں جا سکتا ہے۔ لیکن اگر عقیدہ خراب ہو گیا تو پھر یہ نماز بھی پڑھے گا اور پھر اس کے بعد جہنم میں جائے گا۔ بے شک ایک جگہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک مفتی صاحب، علماء کی مجلس تھی اور اسی ختم نبوت کے تعلق سے بات چیت چل رہی تھی، تو مفتی صاحب نے ایک بات، عجیب بات بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ میں ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، ایک کتاب ہے جو مولویوں کو، عالموں کو پڑھائی جاتی ہے، شرح عقائد، عقیدے کی کتاب ہے، بڑی اہم کتاب ہے، بہت بڑی کتاب ہے، اور آخر سالوں میں وہ پڑھائی جاتی ہے، ہر مولوی کو پڑھائی جاتی ہے، کوئی مولوی ایسا نہیں کہ بغیر شرح عقائد پڑھے وہ مولوی بن جائے۔ بہرحال تو انہوں نے کہا کہ میں اس کی ایک شرح میں پڑھ رہا تھا، دیکھ رہا تھا، اس میں لکھا ہے ختم نبوت کے تعلق سے کہ جو مسلمان یہ نہیں جانتا کہ میرے نبی کے بعد کوئی نبی آئے گا یا نہیں آئے گا، جانتا، اس میں لکھا ہے کوئی مسلمان اگر یہ نہیں جانتا ہے کہ میرے نبی کے بعد، ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آئے گا یا نہیں آئے گا، تو وہ ایمان سے خارج ہے۔ اس میں لکھا ہے، کتاب کے حوالے سے صاحب کہہ رہے تھے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، خالی جاننا، اسے یہ پتہ نہیں میرے نبی کے بعد کوئی نبی آئے گا یا نہیں آئے گا، اسے معلومات نہیں ہے، اسے اتنا علم نہیں ہے، تو اس پہ لکھا ہے کہ وہ ایمان سے خارج ہے، ایمان سے خارج ہے۔ پھر مفتی صاحب نے کہا، جب میں نے پڑھنے کے بعد میں نے سوچا کہ ذرا جائزہ لے کر کے دیکھوں۔ میں ایک مسجد میں گیا، وہاں 10 نوجوان بیٹھے ہوئے تھے، 10 نوجوان بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے ان نوجوانوں سے سوال کیا، کیا ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آئے گا؟ تو انہوں نے کہا، ان 10 نوجوانوں میں نے 5 کا سوال یہ تھا، 5 کا جواب یہ تھا کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور 5 کا جواب یہ تھا کہ ہمیں معلوم نہیں ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ مفتی صاحب نے کہا اس اعتبار سے پتہ چلا 50% لوگ ایمان سے خارج ہیں۔ مسجدوں میں نمازی تو آپ کو نظر آ رہے ہیں، نظر آئیں گے، عبادت گزار نظر آئیں گے، داڑھیوں ٹوپی والے نظر آئیں گے، روزے دار نظر آئیں گے، اللہ رسول کی بات کرنے سننے کہنے والے آئیں گے، دین کی دعوت دینے والے آئیں گے، لیکن وہ مسلمان بھی ہے یا نہیں ہے یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس کتاب کی روشنی مفتی صاحب نے کہا کہ 50% تو ہم ایمان سے خارج ویسے ہو گئے، خالی اس بات کے اوپر انہوں نے کہا کہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اس لیے ضرورت پیش آئی تاکہ پیغام بچے تک، ایک مسلمان تک، چھوٹے بڑے تک، مرد اور عورت تک یہ پیغام پہنچے کہ ختم نبوت کیا چیز ہے۔ ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگر ایک آدمی خالی اللہ رب العزت کو مانتا ہے، پکے سچے دل سے مانتا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کی عبادت کر رہا ہے، لیکن آگے محمد رسول اللہ پر اس کا ایمان نہیں ہے، تو ایمان میں داخل نہیں ہے۔ اللہ کی وحدانیت، خالی اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید کا اقرار، جب تک نبی کی رسالت اور نبوت کا اقرار نہیں ہوگا مسلمان نہیں ہو سکتا، ایمان وجود میں نہیں آ سکتا ہے، ایمان وجود میں نہیں آ سکتا ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھیے، محمد رسول اللہ، اسی کے اندر آدمی نے پڑھا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر اس کے بعد کیا تھا محمد رسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اتنی اگر وہ بات مان رہا ہے، اب بھی مسلمان نہیں، ایمان میں داخل نہیں ہوا ہے۔ اللہ کو مان لیا، نبی کو بھی مان لیا، لیکن پھر ایمان میں داخل نہیں، ایمان ابھی اس کا نہیں ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، جب تک اللہ کے نبی کو نبی ماننے کے ساتھ ساتھ آخری نبی نہ مان لے، آخری نبی نہ مان لے، یہ ضروری ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر اعلان صاف فرما دیا کہ آپ تم میں سے کوئی آدمی کسی کا باپ نہیں، آپ کسی کے باپ نہیں ہیں، بلکہ رسول اللہ و خاتم النبی، لیکن اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے۔ قادیانی جو اپنے آپ کو غلام احمد قادیانی کا
उम्मती बताते हैं और अपना नबी गुलाम अहमद कादियानी को कहते हैं। कादियानी अल्लाह के नबी की नबूवत और रिसालत के मुनकिर नहीं है। अल्लाह के नबी को भी मानते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वक्त पर नबी बनकर आए थे, कुरान लेकर के आए थे और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लेकर आए थे। अल्लाह की तरफ से नबी बनकर आए थे, अल्लाह ने उनको नबी बनाकर भेजा और अपना नबूवत और रिसालत की जिम्मेदारी और काम करके दुनिया से चले गए। इस सब को मानते हैं, लेकिन फिर ईमान से खारिज क्यों है? अना खातमुन नबिय्यीन, अल्लाह के नबी की जो हदीस है कि मैं खातमुन नबिय्यीन, वो इस हदीस को नहीं मानते हैं। जो अल्लाह ने फरमाया वला कि रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, अगर अल्लाह के नबी को खाली नबी मान लेना, अल्लाह के नबी को खाली रसूल मान लेने से अगर मुसलमान आदमी हो जाता, ईमान उसका वजूद में आ जाता, तो फिर तो कादियानी पर कुफ्र का फतवा न लगता, कादियानी भी मुसलमान शुमार होते। लेकिन ऐसा नहीं है। उलमा पूरी उम्मत मुस्लिमा का एक मुत्तफिका फैसला और फतवा है कि कादियानी मुर्तद है, ईमान से खारिज हैं, बिल्कुल ईमान से खारिज है, ईमान के आसपास में कोई भी नहीं है, ईमान से बहुत दूर हैं। सिर्फ किस वजह से कि उन्होंने ये गुंजाइश रखी है और उन्होंने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी कोई नबी किसी ना किसी शक्ल में आ सकता है। इसलिए समझाना ये है। आज भी हमारे हिंदुस्तान के अंदर एक फितना है, इन बच्चों को बताया गया, समझाया गया, उसको मालूमात दी गई। शकील बिन हनीफ, हो सकता है आप लोगों ने भी मोबाइल के जरिए सुना होगा, हो सकता है उसकी वीडियो भी देख ली होगी। उसने अपने आप को दावा किया है कि इमाम मेहदी हूं मैं, उसने दावा किया कि मैं हजरत ईसा हूं, हजरत ईसा होने का दावा कर रहा है। वो भी अल्लाह के नबी की नबूवत का मुनकिर नहीं है, अल्लाह के नबी को भी मानता है, अल्लाह के रसूल को भी मानता है, लेकिन फिर भी ईमान से खारिज है, मुर्तद है। क्यों? इस वजह से कि वो झूठा दावा कर रहा है अपने आप, जब कोई एक आम आदमी है और अपने आप को अल्लाह का जलील कदर पैगंबर हजरत ईसा अपने आप को बता रहा है, नबूवत के सिलसिले को जारी रख रहा है कि नबूवत का सिलसिला जारी है। जिस तरह आका मदनी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले था, इसी तरह सिलसिला अब भी चल रहा है। तो इसलिए मेरे प्यारो, ये जरूरत इस बात की इसलिए पेश आई, आज हालात इस कदर खराब हैं, इस मोबाइल के जरिए से, इस सोशल मीडिया के जरिए से न जाने कैसे कैसे फितने हम सब के सामने हैं, आ रहे हैं, दस्तक दे रहे हैं, हमारे घरों में नहीं हमारे दिलों तक दस्तक दे रहे हैं, हमारे दिलो दिमाग तक दस्तक दे रहे हैं। इन फितरों के जरिए से बहरहाल इन फितनों से आगाह होना और इन फितनों से मुत्तला होना, खबरदार होना, ये हम सब की ज़रूरत है। अगर हम इन फितरों से अब खबरदार नहीं होंगे, अगर हम इन फितरों से बाखबर नहीं होंगे, तो हम अपने ईमान की, मैं समझता हूँ, हिफाजत नहीं कर पा सकते। ईमान का मिल जाना कामयाबी की दलील नहीं है, ईमान का मिल जाना कामयाबी की कुंजी नहीं है, बल्कि ईमान को बचाना, ईमान की हिफाजत, ईमान की सलामती के साथ इस दुनिया से जाना, ये कामयाबी की जमानत है। पता नहीं कितने आदमी ऐसे हुए कि पूरी जिंदगी ईमान की हालत में गुजरी, पूरी जिंदगी मुसलमान बन करके गुजरी, पूरी जिंदगी अल्लाह की इबादत करते हुए गुजरी, पूरी जिंदगी अल्लाह को सजदे करते हुए गुजरी, लेकिन आखिर जब आया बदकिस्मती, ईमान से महरूम हो गए, ईमान छीन लिया गया, ईमान सल्ब कर लिया गया और इस दुनिया से जा रहे हैं। तो कहाँ जा रहे हैं? जहन्नम में जा रहे हैं। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। बहरहाल इसलिए बाकायदा एक तहरीक की शक्ल में हमने इसको आगे बढ़ाया। इसीलिए हमने कहा, हमने ये बात भी रखी कि हमारा प्रोग्राम खत्म नबूवत का प्रोग्राम एक आम प्रोग्राम नहीं है, स्पेशल प्रोग्राम है। स्पेशल नशिस्त हम चाहते हैं ताकि लोगों के जहन में अच्छी तरह ये अकीदा, ये जहन में बैठ जाए, फिट हो जाए कि अल्लाह के नबी आखिरी नबी है, आपके बाद कोई नबी अब दुनिया ज़मीन पर किसी भी शक्ल में पैदा नहीं होने वाला है। अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी अगर नबी हैं, दुनिया में तशरीफ लाएंगे क़यामत से पहले, लेकिन वो भी नबी की हैसियत में नहीं आएंगे, अपने किताब और अपनी शरीयत की तबलीग करने के लिए नहीं आएंगे, बल्कि इसी शरीयत मुहम्मदिया और इसी किताब कुरान करीम की तबलीग और इसी की इशाअत के लिए आएंगे। और अल्लाह के नबी का
پیرو, اللہ کے نبی کا متبع, اللہ کے نبی کا فرما بردار اور اللہ کے نبی کا تابع دار بن کر کے آئیں گے, ایک امتی کی حیثیت میں آئیں گے. نبوت جو آنی تھی اب تک آ چکی, دروازہ بند ہو چکا ہے. کتابیں جو آنی تھی آسمان سے وہ آ چکی ہے, دروازہ بند ہو چکا ہے. جس طرح آپ آخری نبی ہیں اسی طرح آپ کی لائی ہوئی کتاب قرآن مجید بھی آخری کتاب ہے. آپ کے پاس جو وحی آ چکی ہے, اللہ کی طرف سے جو پیغام آ چکا ہے, اللہ کی طرف سے جو احکامات آ چکے ہیں وہ آ چکے ہیں. اب آگے وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے, وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے. اب اللہ کا کوئی حکم نیا اب نہ آ سکتا ہے نہ آئے گا. آپ کے بعد کوئی وحی آنے والی نہیں, آپ کے بعد کوئی نیا پیغام آنے والا نہیں, آپ کے بعد کوئی نئی کتاب آنے والی نہیں, آپ کے بعد کوئی شریعت نئی آنے والی نہیں ہے. اور اگر کوئی آدمی کسی کا عقیدہ یہ نہ ہو, اس میں تذبذب کا شکار ہو جائے, شک میں پڑ جائے اور وہ یوں کہہ دے کہ سو سکتا ہے, آپ بھی تو سختی ضرورت پیش آ سکتی ہے, تو ایمان سے خارج ہو جائے گا. بڑے عجیب معاملے ہیں. کس طرح میں ابھی ایک واقعہ میں پڑھ رہا تھا قادیانیوں کے تعلق سے کہ کس طرح وہ گمراہ کرتے ہیں. ایک لڑکی, قادیانی کی لڑکی, وہ گریجویٹ ہو گئی. ایک لڑکا وہ مسلمانوں میں سے وہ بھی گریجویٹ تھا, فوج میں بھرتی ہو گیا, نوکری لگ گئی, ملازمت مل گئی. اب لڑکی والوں کو بھی رشتہ اچھا لڑکا چاہیے تھا, برسر روزگار چاہیے تھا, پڑھا لکھا لڑکا چاہیے تھا. لڑکی پڑھی لکھی تھی. بہرحال وہ لڑکا گریجویٹ تھا, دنیاوی تعلیم اس کے پاس مکمل تھی اور اسی طرح اس کو ملازمت بھی مل گئی, لیکن یہ دین کی تعلیم سے دور تھا, دین کے ماحول سے دور تھا, اہل علم سے دور تھا, علماء سے دور تھا. اپنے دین کے بارے میں جو معلومات اس کو ہونی چاہیے نہیں تھی. بہرحال رشتہ انہوں نے بھیجا, لڑکی والوں نے رشتہ بھیجا کہ آپ اپنی لڑکی سے اپنا لڑکے کا رشتہ کر دیجئے. اب اس کے بعد پتہ لگا کہ وہ قادیانی مسلمان. انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارا تمہارا کیسے بات بنے گی, کس طرح سمجھوتا ہوگا, کیسے یہ شادی ہوگی, تم قادیانی. کہنے لگے نہیں کوئی بات نہیں, آپ اپنے مذہب پر قائم رہیے, ہم آپ کو یہ نہیں کہتے آپ لڑکا قادیانی بنے گا یا آپ اپنے مذہب کو چھوڑے, اپنے عقیدے کو چھوڑے. نہیں, آپ اپنے مذہب پر قائم رہیے, ہم اپنے مذہب پر قائم ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. انہوں نے سوچا کہ اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے, لڑکی ہے کیا ہو گیا, ہمارے تابع رہے گی, ہمارے ماتحت بن کر کے رہے گی, ہم اپنی جگہ قائم رہیں گے, ہم اپنی جگہ صحیح رہیں گے. بہرحال رشتہ منظور ہو جاتا ہے, شادی ہو جاتی ہے. اب اس کے بعد جب آگے بات بڑھتی ہے, اب اس کے بعد جب سلسلہ چلتا ہے, اب اس کے بعد ایک دن اس لڑکے سے انہوں نے کیا کہا, کس انداز سے کہا کہ بھائی ایک کام کرو. بات کیا ہے دیکھو, آپ بھی جانتے اور سمجھتے ہیں کہ ہر کام کے لیے استخارہ کرنا سنت ہے. کوئی بھی کام آدمی کرنا چاہے تو اللہ کے نبی کا ارشاد ہے, اللہ کے نبی کی سنت ہے کہ اس میں استخارہ کر لیا جائے, اللہ سے مشورہ کر لیا جائے. کہاں بالکل صحیح بات ہے, ہر مسلمان جانتا ہے استخارہ اچھی بات ہے, اللہ سے مشورہ کرنا ہے. کہا بالکل ٹھیک ہے. تو ایسا ہے, آپ ہمارے ذرا سے مشورہ یہ ہے کہ آپ اس بارے میں ذرا سا استخارہ فرما لیں. اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں, اللہ سے مشورہ کرنا ہے, نماز پڑھنی, اللہ سے دعا کرنی, اس میں تو کوئی حرج والی بات نہیں. اس کی سمجھ میں بات آگے, بات تو صحیح ہے کہ آپ خالی مشورہ کر لیجئے کہ اللہ کے نبی کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے, نہیں آ سکتا ہے. غلام احمد قادیانی نبی ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا, استخارہ کر لیجئے. کہنے لگا ٹھیک ہے. اس کا یہ کہنا تھا کہ ٹھیک ہے, یعنی استخارہ میں کرنے کے لیے میں تیار ہوں. اسی کے اوپر علماء نے فتویٰ دی جائے, ایمان سے خارج ہو گیا. خالی شک میں پڑ گیا, ختم نبوت کے تعلق سے ذرا سا شک آیا, ایمان سے خارج ہے, ایک دم ایمان سے خارج ہے, کوئی گنجائش نہیں رہتی ہے. بہرحال بڑا اہم مسئلہ ہے, بہت باریک مسئلہ ہے اور بہت ضروری مسئلہ ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ اس سے اچھی طرح باخبر ہو جائیں. ہم نے بہرحال جو نئی نسل ہے, نوجوان ہے, بچے بچیاں ہیں, یہ بڑے ہوں گے, آگے جا کر کہاں کہاں جائیں گے, کن لوگوں سے واسطہ پڑے گا, کن لوگوں سے ساتھ ملے گا, کن لوگوں کی سوسائٹی میں بیٹھنا ہوگا, کن سے بات چیت کرنی ہوگی, کن کی باتوں کو سننے کا موقع مل جائے گا, کیا بات سامنے آ جائے گی, کیا حالات سامنے آ جائیں گے, کیا مناظر سامنے آ جائیں گے. اس لیے کوشش کی گئی تاکہ باقاعدہ ان بچوں کے
ذہن میں ہمارا جو اپنا عقیدہ ہے صحیح عقیدہ وہ بٹھا دیا جائے، مضبوط کر دیا جائے، ان کے ذہن نشی کر دیا جائے، تاکہ آگے چلنے کے بعد یہ کہیں بھی جائیں گے، کسی بھی ماحول میں جائیں گے، کسی بھی طرح کے لوگوں سے ملیں گے، لیکن جب اپنی جگہ مضبوط ہوں، مکمل ہوں گے تو دوسرا آدمی انشاءاللہ ان کو گمراہ نہیں کر سکتا ہے، گمراہ نہیں کر سکتا ہے۔ بہرحال اس لیے ہماری آپ لوگوں سے درخواست یہ ہے کہ اس عقیدے کو ہمیں سمجھنا ہوگا اور اس عقیدے کو ہمیں اپنے دل میں اتارنا ہوگا اور مضبوطی کے ساتھ اس کے اوپر جمنا ہوگا، پھر اس کے بعد آگے بھی اس پیغام کو پہنچانا ہے، دوسروں کو بھی ان فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال ابھی اور علماء موجود ہیں، ان کی بھی بات چیت ہونی ہے، پروگرام بہت مختصر ہے۔ اللہ رب العزت ہماری ان کاوشوں کو قبول فرمائے، ہمارے ایمان اور عقیدے کی سلامت اور حفاظت کے فیصلے فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم جب تک اس دنیا میں رہیں اسلام پر قائم رہیں، ایمان کی سلامتی کے ساتھ جئیں، اور جب اس دنیا سے رخصتی کا وقت آئے تو ایمان کامل کے ساتھ ہمارا اس دنیا سے جانا ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کے لیے، ہماری نسلوں کے لیے دین اور ایمان کے فیصلے فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ، چشمم باز کر دی، مرابا جانے جہاں ہم راز کر دی۔ حضرات محترم، ہمارے کرم فرما حضرت مولانا مشرف علی صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ آپ کو پیغام دے رہے تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تعلق سے۔ آپ فرما رہے تھے کہ نبوت ختم ہے تجھ پر، رسالت ختم ہے تجھ پر، تیرا دین یرفع اعلی، شریعت ختم ہے تجھ پر، نبوت ختم ہے تجھ پر، رسالت ختم ہے تجھ پر، تیرا دین یرفع اعلی، شریعت ختم ہے تجھ پر، ہے تیری مرتبہ دانی میں پوشیدہ خدا دانی، ہے تیری مرتبہ دانی میں پوشیدہ خدا دانی، تم مظہر ہے خدا کا، نور وحدت ختم ہے تجھ پر۔ حاضرین محترم، یقیناً ایک اہم مسئلہ، ایک اہم عقیدہ ہے جس کے بغیر ایمان کا تصور بھی ممکن نہیں، ایمان کا خیال بھی ممکن نہیں۔ حضرت مولانا مشرف صاحب فرما رہے تھے شکیل بن حنیف کے تعلق سے، آپ حضرات جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں شکیل کون ہیں، لیکن آپ کے جو بچے یہاں پر موجود ہیں، ان بچوں میں جن بچوں نے ختم نبوت کوئز میں حصہ لیا تھا ان کو معلوم ہے شکیل بن حنیف کون ہے۔ کس کس نے حصہ لیا تھا آپ میں سے ہاتھ اٹھا کر بتاؤ۔ ماشاءاللہ بہت سارے بچے یہاں تو۔ شکیل بن حنیف کے بارے میں پتا ہے کسی کو؟ آپ کو معلوم ہے؟ بتاؤ مائک لے کے آؤ ادھر، شاباش۔ اور کوئی ہے؟ ہاں ایسے ہی بتاؤ، سب کو بتاؤ شکیل بن حنیف کون ہے؟ شکیل بن حنیف جھوٹی نبوت کا دعوے دار تھا۔ کوئی اور ہے؟ کس کو معلوم ہے شکیل بن حنیف کون ہے؟ یہاں آ جاؤ جس کو معلوم ہے۔ امام مہدی کا اصل نام کس کو معلوم ہے وہ بتاؤ، ہاتھ اٹھاؤ کس کو معلوم ہے، کیا نام ہے؟ یہاں کے بتاؤ۔ امام مہدی کے بارے میں سب سنتے ہیں، امام مہدی آئیں گے، امام مہدی آئیں گے۔ امام مہدی ان کا نام نہیں ہوگا، اصل نام یہ بچہ بتائے گا آپ کو۔ امام مہدی کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا۔ محمد بن عبداللہ۔ امام مہدی کہاں پیدا ہوں گے؟ امام مہدی مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے۔ انتقال کہاں ہوگا؟ بیت المقدس میں۔ بیت المقدس میں انتقال ہوگا، شاباش۔ یہ معلومات جو ان بچوں کو یاد کرائی گئی ہے اور ان کے درمیان جو مقابلہ کرایا گیا ہے، اس مقابلے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ہر ایک بچے کے بنیادی جو عقائد ہیں وہ چاہے توحید سے متعلق ہوں، وہ عقائد چاہے نبوت سے متعلق ہوں، وہ عقائد چاہے ختم نبوت سے متعلق ہوں، وہ عقائد چاہے یوم آخرت سے متعلق ہوں، ہر ایک بچے کے، ہر ایک مسلمان کے وہ عقائد یاد ہوں، پختہ ہوں، ان عقائد پر ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ یہ مقصد ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ کس کس کا عقیدہ ہے کہ کوئی نبی نہیں آئے گا؟ ہاتھ اٹھا کر بتاؤ۔
سب کا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ آئیں گے. معلوم ہے کسی کو آئیں گے حضرت عیسیٰ؟ کون ہے حضرت عیسیٰ؟ کوئی اور بتاؤ، کوئی اور آؤ یہاں نکل کے. شاباش. کوئی بچی آؤ یا کوئی بھی بچہ آؤ جو کوئز میں شریک تھا. آپ ہی بتاؤ آگے کون ہے حضرت عیسیٰ؟ حضرت عیسیٰ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہے. ماشاءاللہ. حضرت عیسیٰ کا انتقال ہو چکا ہے یا آپ کہاں ہیں؟ حضرت عیسیٰ آسمان پر اٹھائے گئے اور قیامت کے قریب دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے. ماشاءاللہ. یہ ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے. ان معلومات کا ہمارے پاس ہونا، ہمارے سینوں میں، ہمارے دل و دماغ میں ان معلومات کا پیوست ہونا بہت ضروری ہے. اب آپ کو معلوم ہے حضرت عیسیٰ نبی ہے نا؟ نبی جسم اور روح کے ساتھ آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں، قرب قیامت دوبارہ تشریف لائیں گے. لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کے جاری ہونے پر یہ قادیانیوں کی دلیل ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ کا دعویٰ جھوٹا ہے، وہ ہمیں جھٹلاتے ہیں، وہ ہمارے ایمان کو چیلنج کرتے ہیں، ہمارے عقیدے کو چیلنج کرتے ہیں. ان کا ماننا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ آئیں گے تو اور نبی بھی آ سکتے ہیں، لیکن ہمارا ایمان نہیں ہے. کسی کا ایمان نہیں ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ کوئی نبی اس روئے زمین پر پیدا نہیں ہوگا. کوئی نبی کیا نہیں ہوگا؟ پیدا نہیں ہوگا. اور جو پیدا ہوگا وہ نبی نہیں ہوگا. اب ایمانداری سے بتاؤ حضرت عیسیٰ تو پیدا ہو چکے ہیں؟ پیدا ہو چکے ہیں نہیں؟ آپ کو تو جسم اور روح کے ساتھ آسمان پر اٹھا لیا گیا ہے. اب آپ دنیا میں تشریف لائیں گے تو پیدا ہو کر آئیں گے؟ پیدا ہو کر دنیا میں آئیں گے. کس کس کو معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ دوبارہ پیدا ہوں گے؟ ہاتھ اٹھا کر بتاؤ. پیدا ہوں گے نا؟ نہیں، بلکہ آپ نازل کیے جائیں گے. آسمان سے آپ کا نزول ہوگا. فرشتوں کے ذریعے اللہ رب العزت آپ کو نازل فرمائیں گے. دمشق کے جامع مسجد کے مینارے پر آپ کو نازل کیا جائے گا قرب قیامت. لیکن حضرت عیسیٰ بھی اپنی نبوت اور رسالت کے ساتھ دنیا میں نہیں آئیں گے. آپ کا مقام نبوت اپنی جگہ سلامت، آپ کا مقام رسالت اپنی جگہ سلامت، آپ کو دی گئی کتاب اس کا مقام اور مرتبہ اپنی جگہ سلامت. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر اگر دوبارہ تشریف لائیں گے تو وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر دنیا میں تشریف لائیں گے اور آپ کی شریعت کا پیغام عام کریں گے. آپ کے اوپر نازل ہونے والی کتاب یعنی خاتم الکتب، جو ہمارے درمیان سب سے معزز، مقدس اور معظم کتاب ہے، محترم کتاب ہے، یعنی قرآن کریم، اسی قرآن کریم کے پیغام کو وہ عام کریں گے انشاءاللہ. تو یہ کہنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، یہ دلیل دینا بے سود ہے. ہم نے معاملہ بالکل کلیئر کر دیا ہے، وضاحت کر دی ہے اپنے عقیدے کی. حضرت عیسیٰ یقیناً آئیں گے اور وہ نبی ہیں، اپنی جگہ ان کی نبوت سلامت ہے. لیکن جب وہ دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے تو کس کی نبوت کو پھیلائیں گے؟ بتائیں کس کی نبوت کو پھیلائیں گے؟ میرے نبی کی امت کو پھیلائیں گے، آپ کے نبی کی امت کو پھیلائیں گے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے پیغام کو عام کریں گے. اپنی نبوت، اپنی کتاب لے کر تو نہیں آئیں گے، قرآن کے پیغام کو عام کریں گے. تو یہ ایک سبق ہے، ایک پیغام ہے. اس کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لو، اپنے دلوں کے اندر اس کی گرہ کو مضبوطی سے باندھ لو. دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی طاقت آ کر اس گرہ کو نہ کھول سکے. بس کہ حضور کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، یہ تصور بھی ہمارے یہاں ناجائز اور حرام ہے، میرے عقیدے کے خلاف ہے، ایمان کے خلاف ہے. ایمان کی سلامتی اس میں ہے کہ ہم رسول اللہ کو آخری نبی مانیں. بہرے کہ
دیگر علماء اکرام تشریف فرما ہیں، ہم ان کے مواعظ بھی سنیں گے اس تعلق سے۔ میں اب آپ حضرات کے درمیان چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ پھر دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ کرتے ہوئے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے اشعار پیش کیے جائیں۔ میں گزارش کر رہا ہوں عالی جناب مولانا امیر عالم صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے، ہماری اس تحریک تنظیم تحفظ دین ختم نبوت میڈیا کے بہت متحرک اور فعال رکن اور ممبر ہیں، میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عقیدتوں اور محبتوں کا گلدستہ پیش فرمائیں۔ بھائی سلام کا جواب تو دے دیا جائے کم از کم، زور سے دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معلوم ہوا کہ آپ جاگ رہے ہیں۔ بہرحال وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے چند اشعار آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ وہ یقیناً سنور گئے ہوں گے، کیا کہنے بھائی، واہ بہت خوب۔ وہ یقیناً سنور گئے ہوں گے، وہ یقیناً سنور گئے ہوں گے، وہ یقیناً سنور گئے ہوں گے۔ کون؟ جو مدینے میں مر گئے ہوں گے، جو مدینے میں مر گئے ہوں گے، اور سارا عالم مہک اٹھا ہوگا، 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 جب کلمہ پڑھنے عمر گئے ہوں گے، جب کلمہ پڑھنے عمر گئے ہوں گے، اور سن کر آذان بلال حبشی کی، 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 چلنے والے ٹھہر گئے ہوں گے، چلنے والے ٹھہر گئے ہوں گے۔ اور آئیے حضرات، چونکہ بزم نبی پاک علیہ السلام کی ختم نبوت پر ہے تو اس لیے چند اشعار اور ملاحظہ فرما لیں۔ اے ختم رسل مکی مدنی، بیٹھ جائیں اپنی جگہوں پر، بیٹھ جائیں، سب یہیں آ رہے ہیں، بیٹھ جائیں آپ حضرات اپنی جگہ۔ کونین میں تم سا کوئی نہیں ہے،
ختم رسل بہت اچھے اے ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں اے ختم رسل اے ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں اے ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں کونین میں تم سا کوئی نہیں اے نور مجسم تیرے سوا اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں اے ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں اے ختم رسل اوصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں اوصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں آدم سے جناب عیسیٰ تک آدم سے جناب عیسیٰ تک محبوب خدا کا کوئی نہیں ہے ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں ہے ختم رسل سبحان اللہ سبحان اللہ اور یہ شان تمہاری ہے آقا تم عرش بری پر پہنچے ہو یہ شان تمہاری ہے آقا تم عرش بری پر پہنچے ہو تم عرش بری پر پہنچے ہو ذیشان نبی ہیں سب لیکن ذیشان نبی ہیں سب لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں ہے ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں ہے ختم رسل السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے بلبلائے آمد پیغمبر خاتم مٹی کے خداؤں کے بھرم ٹوٹ رہے ہیں ہے بلبلائے آمد پیغمبر خاتم مٹی کے خداؤں کے بھرم ٹوٹ رہے ہیں ہے فخر دو عالم کی ثنا اب بھی ادھوری صدیوں سے ادیبوں کے قلم ٹوٹ رہے ہیں حاضرین محترم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی فرما رہے تھے مجھے یاد آ رہا تھا کہ اگر محمد کی گلی میں پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا گر ان کی گلی میں تڑپتا ہوتا تو کیا ہوتا ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر پورا مجمع مل کر محبت سے کہتے سبحان اللہ زور سے کہہ دیں ذرا سا ایک مرتبہ اور کہہ دیں کہ اگر محمد کی گلی میں پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا گر ان کی گلی میں تڑپتا ہوتا تو کیا ہوتا
अरे मजनू हुआ बदनाम तो लैला को दिल देकर, घर मेरे नबी को दिल दिया होता तो क्या होता। हाज़रीन मोहतरम, अब आइए एक मर्तबा फिर बयान खिताबत के उसी सिलसिले से आपको जोड़ते हैं और निहायत अक़ीदत व एहतराम के साथ गुजारिश करते हैं इस इलाक़े के मारूफ आलिम दीन शख्सियत, ख़तीब बाकमाल, वाइज़ बेमिसाल, पासबान ख़त्म नबुव्वत जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद आरिफ साहिब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया, इमाम व ख़तीब जामा मस्जिद कोकड़ा मुज़फ़्फ़रनगर तशरीफ़ लाएँ और अपने मवाइज़ हसना से, अपने इरशादात व फरमुदात से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। जैसे आप कंफर्ट। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। भाई हजरात जो खड़े हुए हैं ज़रा सी देर के लिए बैठ जाएं, इतना लंबा प्रोग्राम आपका नहीं है। अलबत्ता आप बहुत मुहज़्ज़ब लोग हैं माशाअल्लाह, और हमारे मुशफ़िक़ व मुरब्बी करम फरमा हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद एजाज़ साहिब दामत बरकातुहुल आलिया ने, मुझे याद आता है कई सालों पहले आपके लिए कुर्सियों का इंतज़ाम करवाया था। इसलिए आप बहुत आलिशान लोग हैं, आपके लिए कुर्सियाँ हैं, कुर्सियों पर तशरीफ़ रखा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन, अम्मा बाद। भाई आपके मोहतमीम आला कारी एजाज़ अली साहिब दामत बरकातुहुल आलिया का हुक्म है, वो आपसे कह रहे हैं कि आगे आ जाएं। चलो खैर, उनकी तो आप मान ही लेंगे, वो तो आपके हैं, अपने हैं, हम तो मेहमान हैं। अब है कुछ देर के लिए चले जाएंगे, ये ज़रा सा उठ के अगली कुर्सियों पे आ जाएं। बहुत अच्छे लोग हैं, अल्लाह की कसम, कुकड़े गए इसके धंधेड़े के लोग हैं। यहाँ हमारा बहुत कदीमी रब्त रहा है, हमारे बड़े हैं। ये कुर्सियाँ खाली हैं, आगे आ जाएं, तशरीफ ले आए भाई, खड़े होकर आगे आ जाएं। तुम्हें अल्लाह का वास्ता, रसूलुल्लाह का वास्ता, आप तो आ जाएं। आपको रसूलुल्लाह का वास्ता है, जिसकी निस्बत आपने ये बज़्म सजाई है। आ जाएं। ये गुनहगार आपके लिए चंद मिनटों के लिए हाजिर है, फिर अपना जगह ले लेगा। माशाअल्लाह। बैठ जाएं भाई, बैठ जाएं, फिर अपनी भाषा में बात करेंगे हम, तो वो अच्छा सन लगता है। चलो खैर, आप जहाँ बैठे वहीं सुन ले, आपकी ज़र्रा नवाजी होगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रहम कर मेरे मौला, तुझे रहमत का खुदा कहते हैं। रहम कर मेरे मौला, तुझे रहमत का खुदा कहते हैं। उस मुहम्मद के वास्ते जिसको सल्ले अला कहते हैं। हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद, ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। और दुनिया में जिस कदर एहतराम के काबिल है लोग, और दुनिया में जिस कदर एहतराम के काबिल है लोग, मैं सभी को मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हज़रात अकाबिर उलमाए किराम, सबसे पहले हम मशकूर व ममनून हैं अपने करम फरमा बड़े हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद एजाज़ साहिब दामत बरकातुहुल आलिया के, कि उन्होंने हम जैसे गुनाहगारों को इस निस्बत की लाज रखते हुए हमें अपने मदरसे के अंदर हाज़िरी का शर्फ बख्शा है। अल्लाह ताला हज़रत वाला को इसका जज़ाए खैर अता फ़रमाए। और आपको ये बता दें, अभी अभी एक बात
بہت جامع معلوم ہوئی ہے حضرت والا کی ہی طرف سے. یہ آپ کا جو مدرسہ ہے دارالعلوم وصالیہ، یہ 100 سال پہلے کی بنیاد رکھنے والے حضرت مولانا وصال احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے رکھی تھی اس کی بنیاد مدرسے کی. اور ساتھ میں اس ادارے کے ساتھ ایک مدرسہ دارالعلوم حسینیہ تاولی، یہ آپ کا پڑوس برادری کا ہمارے گاؤں ہے، وہاں کی بنیاد ایک ساتھ یا آگے کچھ پیچھے رکھی گئی. مولانا وصال احمد صاحب دامت برکاتہم نور اللہ مرقدہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ کام لیا کہ آج آپ کے اس علاقے میں ان کی نسبت سے یہ مدرسہ چل رہا ہے. دوسری بات یہ معلوم ہوئی ہے کہ حضرت والا نور اللہ مرقدہ کے گھرانے والے خاندان جن کو بولتے ہیں، ان کے اہل و عیال یا ان کے بعد کے پوتے پر پوتے جو بھی کچھ ایک نسبت سلسلہ چلا ہوا ہے اس کے بعد تک، وہ کل آپ کے اس گاؤں میں اور ادارے میں تشریف لا رہے ہیں. یہ آپ کے لیے بہت خوش نصیبی کی بات ہے. اور یہ سب کچھ جو ہوا ہے مولانا قاری اعجاز صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی محنت، ان کی جد و جہد اور کوشش اور انتھک محنت سے ہوا ہے. ابھی دکھا رہے تھے حضرت والا ایک چارٹ لکھا ہوا کہ جس وقت ان دونوں مدرسوں کی بنیاد رکھی گئی اس کا نام بھی وصالیہ رکھا گیا. تاولی کے اندر جو مدرسہ ہے بڑا مدرسہ ہے علاقے کا، اور مجھے لگتا ہے کہ اکثر اب سے 20 سال پہلے کے فضلاء جو اب یہاں ہوں گے یا گاؤں میں یا اطراف میں ہیں، وہ سب دارالعلوم حسینیہ تاولی کی دین ہے. اس کا نام بھی وصالیہ رکھا گیا اور اس کا نام بھی وصالیہ رکھا گیا مولانا وصال صاحب نور اللہ مرقدہ کے نام پر، لیکن پھر اس کو حسینیہ کر دیا گیا، اس کو وصالیہ رہنے دیا. تو یہ ہم سب کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات اور شرف کی بات ہے کہ وہ حضرت والا کے نام کی نسبت جو اصل تھی وہ آپ کے حصے میں آئی، وہ آپ کے حصے میں آئی ہے. میرے بھائی، یہ حضرت والا کا بڑا کرم، ان کا فضل، یہ آپ کے اس ادارے کو چلا رہے ہیں اور پروان چڑھا رہے ہیں بڑی محنتوں کے ساتھ. ان لوگوں کے سامنے اچھا ماشاءاللہ ایک اور خبر آپ کے لیے بڑی عظیم الشان ملی ہے. مولانا بتا رہے ہیں کہ وہ ان کا جنازہ جو تھا وہ یہی مدفون ہے. مولانا وصال صاحب نور اللہ مرقدہ جو اس مدرسے کے بانی اور اس کو پروان چڑھانے والے، اس کی بنیاد رکھنے والے ہیں، وہ بھی آپ کے اسی گاؤں میں مدفون ہے اور دفن ہے. یہ آپ کے لیے خوش نصیبی کی بات ہے، گاؤں دھندیڑا والوں کے لیے. خیر، قاری اعجاز صاحب دامت برکاتہم العالیہ میرے بڑے ہیں، والد ماجد کے برابر کے ہیں، درجہ رکھتے ہیں. ان کی بڑی ذرہ نوازی ہے. ہم پوری اس جماعت کے اوپر انہوں نے یہاں بلایا، بلانے کے بعد پیپر کرائے، پیپر کرانے کے بعد رزلٹ آیا، ان کو انعام سے اب نوازا جائے گا بچیوں کو جو بھی جن کے مقدر کھلیں گے. آپ کے سامنے ہمارے سب کے بڑے مولانا مشرف صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ایک مضمون تفصیل سے سنایا ہے. عقیدہ کہتے کس کو ہیں؟ ہم سب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر، کلمہ پڑھ کر اس کلمے کو اسلام کے دائرے میں داخل ہوتے ہیں اور اسلام سے مشرف بہ اسلام ہوتے ہیں، مسلمان کہلاتے ہیں. لیکن اگر ان دونوں جزوں میں سے ایک جز کو نکال دیا جائے اور ایک جز پر اکتفا کر لیا جائے اور یوں کہہ لیا جائے لا الہ الا اللہ، ہم صرف اللہ کو مانتے ہیں، اللہ ہمارا معبود ہے، اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہی ہمارا رازق ہے، اور اس کے بعد ہم کچھ نہیں مانتے ہیں، تو میرے بھائی ایمان نامکمل رہے گا، ایمان کو ناقص قرار دیا جائے گا. اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کلمہ طیبہ لے کر آئے ہیں اس کو 2 جزوں میں شامل کیا گیا ہے. ایک اللہ کی وحدانیت کو ماننا ہوگا، اللہ کی ربوبیت کو ماننا ہوگا، اور دوسری یہ رسالت مآب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا ہوگا. خالی نبی ماننے سے کام نہیں چلے گا. اگر یوں کہیں نبی تو مان رہے ہیں، آخری نبی نہیں مانتے ہیں، میرے بھائی ہم دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں، بڑے وثوق سے کہہ سکتے ہیں، کائنات کے تمام علماء کے سامنے اس بات کو بڑی وضاحت اور بڑے وثوق سے کہہ سکتے ہیں، اگر کوئی انسان دنیا میں کسی خطے کا رہنے والا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم اللہ کے نبی کو نبی مانتے ہیں، آخری نبی نہیں مانتے، تو وہ ایمان میں داخل نہیں ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے یا آپ کی بھاشا میں سمجھاؤں؟ چلو آپ کی بھاشا میں تھوڑا سا ایک موازنہ کر لیتے ہیں.
किसी साहिब की औलाद है, उसका एक बाप है। कोई बाप एक होता है, दो होते हैं, बाप एक ही होता है। अगर उससे कहे कोई आकर कि भाई मैं तेरा बाप हूं, असल बाप को ठुकरा दे और दूसरा कहे कि मेरा बाप है, मैं तुम्हारा बाप हूं, कोई मजमे में से मानने को तैयार है? हाथ उठा के बताएं, मान लेगा कोई? नहीं मानेगा। ये आपका वसूक, आपका यकीन है, आप जानते हैं मेरे साथ मेरे बाप की निस्बत लगी हुई है, कागजों में मेरे बाप का नाम अब्दुल्ला लिखा हुआ है, पूरे कागजात में, डॉक्यूमेंट्स में मेरे बाप का नाम अब्दुल्ला रखा गया। अगर अब्दुल्ला को रिजेक्ट कर दिया जाए तो मेरा बाप कौन होगा? कोई भी नहीं होगा। यही है कायनात के पैगंबर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उससे पहले कुरान बोलता है, रब्बुल आलमीन एक पैगाम सुना रहा है कायनात के लोगों को, ए कायनात के इंसानों, मैं तुम्हारा परवरदिगार, मैं तुम्हारा खालिक, मैं तुम्हारा मालिक, मैं तुम्हारा सब कुछ, दुनिया में तुम्हें वजूद देने वाला मैं तुम्हारा रब्बुल आलमीन। मैं एक पैगाम दे रहा हूं, दलील के तौर पर तुम्हें बात वाज़े कर देना चाहता हूं कि कायनात के पैगंबर के बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। कोई आखिरी नबी के बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा। फिर इसके बाद वजाहत देने के लिए इस कायनात के पैगंबर जनाब रसूलुल्लाह, जिसका दम मैं भी भरता हूं, जिसका दम आप भरते हैं, कायनात में अगर यूं कहा जाए, कायनात में अगर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह न होते तो इस कायनात को न सजाया जाता, ये बज़्म न लगाई जाती, आसमान न होता, सूरज न होता, चांद ना होता, सितारे ना होते, सैयारे ना होते, नुजूम ना होते, कुछ भी ना होता, बाहर ना होते, समंदर ना होते, दरिया ना होते, शजर ना होते, बाहर ना होते, दुनिया का निजाम ही ना होता। दुनिया का निजाम है तो मेरे और आपके पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदक़र तो फैल है। इस उन्वान को समझाने के लिए ये काफिला रवा दवा, गली गली, कूचा कूचा, गांव गांव, करिया करिया, शहर शहर पहुंच रहा है, सिर्फ आपके ईमान को बचाने के लिए, आपके अकीदे को महफूज करने के लिए। इनको कोई लालच नहीं है। लालच है तो ये है, कायनात के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने एक हदीस का मफहूम इरशाद फरमाया, अच्छा दोस्त वह है जो अच्छे आमाल करे और अच्छे आमाल के साथ साथ अपने दोस्तों से अच्छे काम कराए। सब लोग, दुनिया, तमाम कायनात का मुसलमान जन्नत में जाना चाहता है तो आपको कैसे छोड़ देगा आपको जन्नत से बाहर? ये उलमा है, आपके ईमान के लालची हैं, ये चाहते हैं आपका ईमान महफूज रहे, आपके बच्चों का ईमान महफूज रहे, आपका अकीदा महफूज रहे, आपके बच्चों का अकीदा महफूज रहे, कहीं डगमगाने ना जाए। और अगर इस पर वाक़ियात सुनाए जाए तो मेरे भाई, अस्हाब पैगंबर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जमात मुक़द्दसा जिसको सहाबा के नाम से मौसूम किया जाता है और सहाबा के नाम से याद किया जाता है, तारीख बड़ी पड़ी है। मेरे भाई, आज आपको यहां से दारुल उलूम विशालिया धंधेड़ा की सरजमीन से इस बात को दिल में बिठाकर उठना है कि कायनात के अंदर अगर कोई इंसान आपके सामने ये बात आकर कहे कि मैं पैगंबर हूं, मैं नबी हूं, मैं आखिरी नबी हूं, तो मेरे भाई आप अपनी दिल की तख्तियों पर इस बात को लिख लेना, बच्चों की दिलों कुलूब के निहा खानों में इस बात को बिठा देना, मर तो जाना, ईमान के बाद, ईमान कबूल करने के बाद, नबी करीम अलैहिस्सलाम को आखिरी नबी मानने के बाद किसी गैर नबी को ईमान नबी तस्लीम नहीं करना है। मेरे भाई, अब की वाक़ियात नहीं है, ये कारनामे और ये फितने जो फैलाए गए कायनात के पैगंबर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा से ये मामले उठे हैं। मुसैलिमा कज़्ज़ाब जो हमारे बच्चों ने याद किया है, मुसैलिमा कज़्ज़ाब ने नबूवत का दावा किया और ये कहा कि मैं नबी हूं। नबी करीम अलैहिस्सलाम की हयात तय्यबा में ये काम उठाना चाहा। मुसैलिमा कज़्ज़ाब ने जब दावा किया तो मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने एक सहाबी रसूल को बुलाया और बुलाने के बाद कहा, ए हबीब इब्न ज़ैद अंसारी, मैं तुम्हें एक जगह का कासिद बनाकर भेज रहा हूं, तुम्हें वहां जाना है। वो मेरी नबूवत के ऊपर डांका डालना चाहता है, मेरी नबूवत के ऊपर हमला आवर है। मेरे भाई, इस बात को
को जरा ध्यान से सुनना, कायनात का पैगंबर सामने सहाबी है हजरत हबीब इब्न ज़ैद अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उसको पैगंबर आखिरुज़्ज़मा, इस कायनात का सबसे मुक़द्दस इंसान और सबसे पाकीज़ा सबसे मुतहहर इंसान कह रहा है, हबीब जा और उसको पैगाम देकर जा, देकर आना। कायनात के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने खत लिखा है, खत में क्या लिखा है पैगंबर जानता है या हबीब जानता है। हबीब इस खत को लेकर उसके दयार में पहुंचता है, मुसलमा कज़्ज़ाब के दयार में पहुंचा, उसने कहा मैं कायनात के पैगंबर की जानिब से एक खत लेकर तेरे पास आया हूं, मैंने सुना है मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने कहा कि तूने नबुव्वत का झूठा दावा किया है, उस कायनात के पैगंबर की जानिब से तेरे ऊपर तंबीह है, या तो इस कलमे से बाज आ जा, इस कलमे को दोहरा ले और दोहराने से बाज आ जा और कहे कि पैगंबर अलैहिस्सलाम ही इस कायनात के आखिरी पैगंबर हैं। लेकिन उसने क्या किया, अगर सफीर की बात मानता तो काम अच्छा होता, नजात मिल जाती। उसने उल्टा क्या किया, हबीब इब्न ज़ैद को पकड़ा और सलाखों में डाल दिया गया, आपके पैरों में जंजीर डाली गई, आपके हाथों में जंजीर डाली गई, आपको ये समझिए कि आपको पिंजरों में बंद कर दिया गया और एक लफ्ज ये कहा कि पूरी बज़्म लगाई जाए, कायनात अपने इलाके के सारे लोगों को इकट्ठा किया जाए, लोगों को इकट्ठा किया गया, इंसानों को जमा किया गया और वो ये चाहता था कि इन लोगों के सामने मैं अपना एक ये समझे कि दहाक जमाने वाला हूं, अपना रौब बिठाने वाला हूं। लेकिन उसको क्या मालूम था, सामने एक सहाबी रसूल है, ईमान का पहाड़ उसके सामने मौजूद है। उसने कहा, मुसलमा कज़्ज़ाब ने कहा, हबीब क्या कहते हो, क्या लेकर आए हो, क्या तुम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बारे में क्या गवाही देते हो। सुनो मेरे भाइयों, धदेड़ा की सरजमी से ताल्लुक रखने वालों, उस हबीब सहाबी का जुमला सुनना और ये जुमला तख्तियों पर दिल की लिख कर ले जाना। कायनात के जालिम बादशाह के सामने वो हबीब कायनात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी क्या कहता है, तू क्या पूछता है। मैं कहता हूं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मेरा आखिरी पैगंबर है, गवाही दे रहा हूं, अब भी दे रहा हूं, सांस चलती रहेंगी कायनात की आखिरी स्टेज तक, अपनी सांसों तक ये कलमा दोहराता रहूंगा। फिर क्या था, वो मजालिम वो जुल्म तोड़े गए। उसने फिर कहा, अच्छा तुम पैगंबर को आखिरी नबी मानते हो, मेरे बारे में क्या कहते हो। उसने आगे से जुमला कहा, मेरे बारे में क्या गवाही देते हो। तो उस कायनात के सहाबी ने क्या कहा है, उसने कहा है मेरी बात आपकी समझ में नहीं आई, मेरे कान बहरे हो गए हैं, मेरे कान सुनने की ताकत नहीं रखते हैं, तूने क्या जुमला कहा है। वो कहना यह चाहता था कि मुझको भी नबी मान, ये अगर नबी नहीं मानता तुझे सूलियों पर चढ़ा दिया जाएगा, तुझे मार दिया जाएगा, तुझे तरह तरह के तरीकों से सताया जाएगा। फिर वो देखा, जमीन और आसमान ने वो मंजर देखा मेरे भाई, वो मंजर देखा जो बयान करने से हम लोग कासिर और आजिज हैं। तारीख लिखती है हबीब के लिए पैगाम जारी कर दिया गया कि पैगाम ये था, जल्लाद को बुलाया गया और कहा गया इसका एक बाजू काट दिया जाए। क्यों काट दिया जाए, इसलिए कि मुझे नबी नहीं मान रहा है। मेरे भाई फिर मंजर और आगे चलिए, मंजर और आगे बढ़ा। उसने कहा बता क्या कहता है, एक हाथ तेरा कट चुका है, यह हाथ तेरा तन से जुदा हो गया है, खून के फव्वारे फूट रहे हैं। हबीब क्या कहता है, हबीब का जुमला सुनो, धंधेड़ा के गयूर मुसलमानों अपने ईमान को सलामत रखो, ईमान है तो कायनात भी है, आखिरत भी है। हबीब ने कहा लोगों, ओ मुसलमा कज़्ज़ाब क्या कहता है, ये जान कितनी है, जान एक है, अभी एक अज़ू कटा है, एक हिस्सा कटा है। उसने फिर जल्लाद को हुक्म दिया इसका दूसरा बाजू भी काट दिया जाए। दूसरा बाजू काटा गया, यहां तक के टुकड़े टुकड़े उस हबीब के कर दिए गए। लेकिन मेरे भाई उस हबीब ने, उस सहाबी रसूल ने एक पैगाम दिया है, लोगों जान चली जाए कोई मसाला नहीं, ईमान तुम्हारा सलामत रहना चाहिए। नारे तकबीर। ईमान ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। हाथ उठाकर बुलंद आवाज से नारा लगाओ, अपनी ईमानी हमीयत का सबूत पेश करो। ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, शहीद अव्वल खत्म नबुव्वत हबीब बिन ज़ैद
नारे तकबीर। बात समझ में आ रही भाई? कुछ बात समझ में आ रही है? और सुनो, ये माएँ बहनें इस्लामी ख़वातीन यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। आगे का जुमला सुनिए। जब हबीब की माँ को इत्तिला दी गई कि हबीब को शहीद कर दिया गया और शहीद किस हाल में किया गया, आपको गोली नहीं मारी गई, आपको फांसी नहीं दी गई, आपके एक एक आजू को आपके तन से अलग किया गया, हाथ को अलग किया गया, दोनों हाथों को तन से जुदा कर दिया गया, दोनों पैरों को आपके तन और जिस्म से जुदा कर दिया गया, आपको टुकड़ों टुकड़ों में कर दिया गया, लेकिन हबीब ने एक पैगाम दिया है तमाम अहले ईमान को, ए लोगों, जहां तक ये वाकया पहुंचे और हबीब की बात पहुंचे, हबीब के कारनामा पहुंचे, तो याद रखना, अपने ईमान को बचाना, अपने ईमान को सलामत रखना। अगर ईमान सलामत रहेगा तो जन्नत आपका मुकद्दर बनेगी, अगर ईमान सलामत रहा तो नबी की शफाअत आपका मुकद्दर बनेगी, अगर ईमान सलामत रहा तो जहन्नम से बचा लिए जाओगे, अगर ईमान सलामत रहा तो अल्लाह रब्बे कायनात का दीदार भी होगा, अगर ईमान सलामत रहा दुनिया और आखिरत दोनों जहान की कामयाबी हमारा मुकद्दर बन जाएगी। चुनांचे जब ये वाकया उनकी वालिदा उम्मे अम्मारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बताया गया कि उम्मे अम्मारा, तेरी औलाद, तेरे लख्त जिगर, तेरे लाल के साथ ये मामला किया गया है, तो मेरे भाई ये इस्लामी ख़वातीन यहाँ तशरीफ़ फरमा है और तशरीफ़ रखने वाली है, ज़रा गौर से सुने। आप भी उन्हीं की बेटियां हैं, आप भी उन्हीं की साहिबजादियां हैं। उस माँ का जवाब सुनिए। माँ आखिर माँ होती है। ममता जागी और ममता जागने के बाद जरा आंख में आंसू आए और कहा, मुझे कोई गम नहीं है, कल क़यामत के मैदान में रब से कहूंगी, ए रब्बे कायनात, तेरे पैगंबर की आबरू के लिए, तेरी पैगंबर की इज्जत को बचाने के लिए मेरे बच्चे और मेरे लख्त जिगर के टुकड़े टुकड़े किए गए। लेकिन हाँ, एक बात दुनिया वालों से कहना चाहती हूँ, मैं अपने बेटे का बदला लेकर रहूंगी। क्या हुआ? उस उम्मे अम्मारा ने कहा, अल्लाह मुझे इतनी जिंदगी दे, इतनी उम्र दे कि मुझे कोई जंग नसीब हो जाए, कोई गज़वात शरीक जहाँ मैं शरीक हो जाऊं, कोई गज़वा ऐसा मिले। चंद सालों या दिनों के बाद जंग यमामा का वाक़या रोनुमा हुआ। फिर अल्लाह ने उम्मे अम्मारा को वो शहादत बख्शी कि वहां वो जोहर दिखाने पर लगी और अपने आप को भी जाम शहादत नोश फरमाया। ये यहाँ इस्लामी ख़वातीन तशरीफ़ फरमा है। एक वाक़या नहीं है मेरे भाई। आज अहद करो कि अगर कायनात के पैगंबर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के लिए अपनी जान देनी पड़े तो जान देंगे। जान दोगे? हाथ उठा के बताओ। नबी से प्यार नहीं है क्या? है। अगर खुदा ने मौका दिया और कहा कि चलो नामूस रिसालत के लिए चलना है, तो मेरे भाई हमें खड़ा होना होगा। अगर जान के नंबर आया तो जान देंगे। माल का वार किया तो माल दिया जाएगा। अपने तन मन धन की बाजी लगा दी जाएगी। बच्चों को अपने जामे शहादत नोश करा दिया जाएगा। मेरे भाई बस यही बेतरतीब सी बातें इस गुनाहगार ने कही हैं। अल्लाह ताला हम सबों को इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। मोहम्मद की अगर निस्बत का सहारा ना होता, मोहम्मद की अगर निस्बत का अगर सहारा ना होता, तो हम बेकसों का कहीं भी गुजारा ना होता। अल्लाह ताला इन बेतरतीब सी कही बातों पर अमल की तौफीक दे दे। फिर से आपसे हम अपने मुशफ़िक़ व मुरब्बी करम फरमा हज़रत मौलाना क़ारी मोहम्मद एजाज़ साहिब दामत बरकातुहुल आलिया को इस चीज़ की बशारत देते हैं कि आपने बहुत अच्छा मजमा लगाया है और हम सबों को यहाँ हाज़िरी बख्शी है। अल्लाह ताला इस जलसे को कामयाब बनाए, इस मदरसे को खूब तरक्कियात से नवाजे, तमाम हासिदीन के हसद से महफूज फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। असल में आपके वक्त का ख्याल रखते हुए कुछ बातें जहन में से निकल जाती हैं। हमारे सदर मोहतरम मौलाना सुहेल अख्तर रहीमी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया ने तवज्जो दिलाई। ये इदारा हमारा तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत मीडिया, ये कोई छोटा मोटा इदारा नहीं है मेरे भाई। फिर से आपसे हम ये कहेंगे, अगर ये अक़ीदा महफूज है तो आपकी नमाज़ें, आपके ज़िक्र व अज़कार, आपकी तिलावतें, आपका ईमान भी मोतबर जभी होगा जब इस अक़ीदे को अपने दिल में आप लोग सब बचा लेंगे। और ज़रूरत भी है, जब हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया तो हमने आका की ग़ुलामी में अपने आप को पेश कर दिया और हम सब बिके हुए हैं।
اپنا ذاتی ہمارا کچھ نہیں ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے جنت کے بدلے ہمیں خرید لیا ہے. ہمارا کچھ اپنا نہیں ہے. ہم سب ادھار کمال لیے ہوئے ہیں اور ادھار کمال واپس ہوا کرتا ہے, اپنا نہیں ہوتا ہے. بہرحال یہ ایک ادارہ ہے اور اس ادارے کے لیے ظاہر سی بات ہے ضرورتیں بھی پیش آتی ہیں. بغیر کسی تعاون کے کوئی تنظیم نہیں چلتی ہے. آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا کوئی تنظیم بغیر امداد کے یا بغیر تعاون کے چل رہی ہے. بہرحال آپ سے ہم اس تعاون کی تو ہم اپیل نہیں کریں گے. ہاں اتنا ضرور کریں گے کہ آپ اس ادارے کے لیے اور اس تنظیم کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر رب العالمین سے درخواست گزار ہوں کہ ربا اس تنظیم کو بحال فرما اور ترقیات عطا فرما. یہ ادارہ بہت دور سے چلا ہوا ہے, اورنگ آباد سے چل کر ہمارے اس مظفر نگر علاقے میں ہوا ہے, اور مظفر نگر کی رپورٹ ہمارے صدر محترم آپ کو سنائیں گے. تقریباً 10,000 بچے آپ کے اسی مظفر نگر علاقے میں اس کوئز کے پیپروں میں حصہ لے چکے ہیں, جن کے عقیدوں کی ہم گارنٹی لے سکتے ہیں کہ اللہ کا شکر اور اس کے فضل سے ان بچوں کے عقیدے کو ہم نے محفوظ کر دیا ہے. الحمدللہ محفوظ کر دیا ہے. اگر کوئی ان کے سامنے آئے اور یوں کہے کہ میں تمہارا نبی ہوں, تو بھائی میں اپنی بھاشا میں کہا کرتا ہوں یہ بچے اس کا علاج کرنا جانتے ہیں, ہم نے ان کو سمجھا رکھا ہے. اگر کوئی ایسا آدمی آئے کہ میں نبی ہوں, اس کو ہمارے ہاں بھسکے کوٹھے بولتے ہیں نا, بھسکے کوٹھے دیکھیں بھائی سب کو ہوں گے گاؤں میں, تو اس کو بھسکے کوٹھے میں لے جائیو اور لے جا کر خوب اچھی مرمت کریو, خوب اچھی, اور ہر غصے پہ مکے پہ 1 رکعت کا ثواب ملے گا. بات غلط تو نہیں ہے بھائی. اگر کوئی نبی کی ختم نبوت پر حملہ کرے گا تو ہر ایک اہل ایمان کا فرض منصبی ہے کہ اس سے اس کو بچائے. واقعات بہت ہیں, سنانے پر آ جائیں تو پوری رات کم پڑ جائے گی. بہرحال یہ ادارہ ہے, اس کی پوری رپورٹ ہمارے صدر محترم مولانا سہیل اختر رحیمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. اور جو یہاں پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, جن کے یہاں مکتب یا مدرسے چلتے ہیں, ان سے بھی درخواست یہ ہے کہ اس کام کو ضروری سمجھیں, اور اتنا ضروری سمجھیں جیسا انسان پیٹ کے لیے کھانا ضروری سمجھتا ہے. بلکہ کھانا اگر نہ کھائے تو کام بھی چل جائے گا, اگر عقیدہ نہ ہو تو کام نہیں چلنے والا ہے. صدر محترم تشریف نہیں بعد میں آئیں گے. صدر انجمن بعد میں ہی تشریف لاتے ہیں. خیر حضرات محترم, ہمارے کرم فرما ہماری اس تنظیم تحریک اور ہماری اس ٹیم کے انتہائی اہم متحرک اور فعال رکن ہیں, ذمہ دار ہیں, جناب مولانا محمد عارف صاحب آپ کو خطاب فرما رہے تھے. ان کے خطاب کے نکات اور ان کے گفتگو کو آپ حضرات نے سنا, یقیناً سمجھ بھی آیا ہوگا. سمجھ میں آیا ہے نا؟ بات کس کی ہو رہی ہے؟ رسول اللہ کی. بات کس کی ہو رہی ہے؟ اس کائنات کے آخری نبی کی. ٹھیک ہے, لیکن صرف مسئلہ ایک یہ نہیں ہے کہ حضور کی ختم نبوت پر حملہ ہو رہا ہے, بلکہ ہر طرف سے ہمارے بچوں کے, ہمارے جوانوں کے ایمان پر حملہ ہو رہا ہے, ان کے عقیدے پر حملہ ہو رہا ہے. اس لیے یہ نوجوان علماء کی جماعت میدان میں نکلی ہے اور گلی در گلی, محلہ در محلہ, گاؤں در گاؤں, بستی در بستی جا کر ایک ہی سبق سنا رہے ہیں, ایک ہی پیغام دے رہے ہیں کہ خدا را اپنے ایمان کی حفاظت کرو, اپنے ایمان کی حفاظت کرو. ایمان سلامت ہے تو عبادتیں قبول ہو جائیں گی, ایمان سلامت نہیں تو زندگی بھر آپ سجدے کرتے رہیں, کوئی سجدہ قابل قبول نہیں ہوگا. اس لیے کہ جب تک رجسٹر میں نام نہیں لکھا جائے گا, مدرسے میں بچہ 24 گھنٹے بھی رہے گا تو اس کے پڑھنے کا کوئی اندراج, اس کی تعلیم کا کوئی نظام مدرسے کے ریکارڈ میں داخل ہوگا نہیں ہوگا. سب سے پہلے داخلہ لینا پڑے گا, اور ہمارے پاس داخلے کا جو جواز ہے وہ ہمارا ایمان ہے. ایمان ہے
تو پھر باقی کی باتیں اعمال صالحہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، سارے رجسٹر جو ہیں اس کے بعد کھلیں گے۔ سب سے پہلے فارم بھرا جائے گا۔ فارم اگر صحیح ہے تو پھر آگے کے رجسٹر کھولے جائیں گے، کارگزاری دیکھی جائے گی، نمازیں کتنی پڑھی، روزے کتنے رکھے، حج کتنے کیے، زکوٰۃ کتنی دی۔ لیکن اگر فارم ہی ادھورا ہو تو پھر رجسٹروں کی ضرورت نہیں پڑنے کی، بغیر رجسٹروں کے راستہ جہنم کا دکھایا جائے گا۔ لیکن اگر فارم مکمل ہے تو رجسٹروں کی کمی کو پورا کر دیا جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے کیسے؟ وہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ وہی جانتا ہے وہ کن نقطوں پر آپ کی بخشش کرے گا، کن نقطوں پر میری بخشش کرے گا۔ بہر کیف آپ کے اس ادارے میں کتنے بچوں نے حصہ لیا تھا بھائی؟ 95۔ آپ کے اس ادارے کے 95 بچوں اور بچیوں نے ہمارے اس مقابلے میں، اس کمپٹیشن میں حصہ لیا تھا۔ ان کو باقاعدہ تیاری کا وقت دیا گیا، پھر ان کا امتحان لیا گیا، اور امتحان میں بچوں نے ماشاءاللہ بہت شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ تمام بچوں کو، ان کے سرپرستان کو، ان کے والدین کو میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک ایسے پلیٹ فارم میں شرکت کی ہے اور ایک ایسے مقابلے میں حصہ لیا ہے کہ جس کی نسبت اور جس کا تعلق براہ راست نبی کی ذات سے ہے۔ براہ راست، بیچ میں کوئی سٹاپ نہیں، کوئی واسطہ نہیں، براہ راست ڈائریکٹ نبی کی ذات سے ہے۔ اس لیے کہ ہمارے اکابرین کے بے شمار قول اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے ختم نبوت پر پہرےداری کی، چند قدم چل کر، چند ذروں کے برابر جنہوں نے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنی شراکت داری کی، ان لوگوں نے گویا رسول اللہ کی ذات کا دفاع کیا، رسول اللہ کا دفاع کیا، اور وہ لوگ حضور کے ذاتی باڈی گارڈ ہیں، پرسنل باڈی گارڈ ہیں، جو لوگ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو یہ علماء کی جماعت اور یہ معصوم بچے جن کو اس مشن سے جوڑا جا رہا ہے، یہ حضور کے غلام ہیں، حضور کی ختم نبوت کے محافظین ہیں۔ ان کے لیے آپ حضرات دعا فرمائیں، اللہ رب العزت ان کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ اب اس سے پہلے کہ ہم ختم نبوت کوئز میں حصہ لینے والے بچوں کو آواز دیں اور ان کے درمیان نتائج کا اعلان کرتے ہوئے ان کو انعامات تقسیم کریں، آپ کے اس ادارے سے الحمدللہ 16 بچیاں وہ ہیں جنہوں نے قرآن کریم ناظرہ مکمل کیا ہے۔ ان بچیوں کو ردا سے نوازا جائے گا، ان کو دستار دی جائے گی۔ میں ان بچیوں کو آواز دے رہا ہوں، پہلے وہ بچیاں آ جائیں، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز آگے کا نظام۔ عزیزہ ارم پروین بنت افسرون، افسرون ہی ہے نا؟ کہاں ہے وہ؟ ہاں یہ سے ہٹا دو، یہ لگا رکھا ہے، یہ ڈائز ہٹا دو، ہاں بہتر ہے۔ یہ 1 منٹ پہلے آگے سے ہٹا لیے، ٹوٹ جائے گا ورنہ۔ خیر، جب تک یہ نظام یہاں پر منظم ہو، میں آپ کے دلوں میں عشق رسول کی چنگاری بیدار کر دوں۔ اچھا، ایمانداری سے ہاتھ اٹھا کر بتاؤ، رسول اللہ سے محبت کس کس کو ہے؟ سب کو ہے؟ سارے رسول اللہ کے غلام ہیں؟ سب غلام ہیں نا؟ کہو بلند آواز سے ایک مرتبہ محبت سے سبحان اللہ۔ شعر سنو گے؟ ہیں؟ سنا دوں؟ سبحان اللہ کی صدائیں اگر یہاں تک نہ پہنچی تو میرا شعر ضائع ہو جائے گا۔ اچھا، آپ نے سنا ہوگا ڈاکٹروں سے، حکیموں سے کہ ہرے رنگ سے بینائی میں اضافہ ہوتا ہے نا؟ سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ ہرے رنگ سے آنکھوں کی روشنی میں کیا ہوتا ہے؟ بڑھوتری ہوتی ہے۔ صبح صبح ہری گھاس پر چلا کرو، تمہاری بینائی میں اضافہ ہوگا۔ سنا ہے نا؟ اور میرے رسول اللہ کے گنبد، جو آپ کے روضہ انور کے اوپر جو گنبد ہے، اس گنبد کا رنگ کیسا ہے؟ ہرا ہے نا؟ سمجھ جاؤ گے جو میں سمجھاؤں گا؟
کہ ہے سبز رنگ آنکھ کی خاطر بہت مفید، کہتے ہیں سائنسداں کہ تحقیق ہو گئی۔ ہے سبز رنگ آنکھ کی خاطر بہت مفید، کہتے ہیں سائنسداں کہ تحقیق ہو گئی۔ اور اندھا ایک آزمانے کو نکلا یہ علاج، اندھا ایک آزمانے کو نکلا یہ علاج، گنبد کے پاس پہنچا تو تصدیق ہو گئی۔ سمجھ میں نہیں آیا؟ سمجھ میں نہیں آیا؟ اندھا ایک آزمانے کو نکلا یہ علاج، کہاں؟ مدینۃ المنورہ میں آقا کے روزے پر کہاں پہنچا؟ گنبد خضرا پہ نظر پڑی تو آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی۔ اندھا ایک آزمانے کو نکلا یہ علاج، گنبد کے پاس پہنچا تو تصدیق ہو گئی۔ ارم بنت افسرون، جی آ جائیں، تشریف لائیں۔ جی یہاں سے ہاں اوپر ہی آ جاؤ۔ آپ حضرات یہاں سے تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں، علماء اکرام کھڑے ہو جائیں، اپنے دست شفقت سے ان بچیوں کو ردائے فضیلت سے نوازیں۔ ارم بنت افسرون، اس کے بعد تشریف لائیں ثنا بنت نور حسن۔ ایسے ہی گلے میں ڈال دو، بس ایسے ہی بس، ہاں ایسے ہی خرنواس۔ ایک وہ ہیں جو تیسرے نمبر کے ہیں، پہلے تیسرے نمبر کو بلایا جا رہا ہے محمد ریاض ابن عبد الحمید۔ بھائی غور سے سننا، جس کا نام بولے گا وہ ترنت اسٹیج پر آئے گا۔ جو کوئز والے بچے ہیں وہ اس کے قریب ہی آس پاس رہے اسٹیج کے۔ یہ حضرات اکابر علماء کھڑے ہوئے ہیں۔ محمد ریاض ابن عبد الحمید، ابو ذر ابن مکرم علی، محمد اویس ابن محمد مومن۔ جس کا نام بولے گا وہ یہ آنا بھائی۔ ابو ذر آ گیا؟ یہ تیسری شفٹ والوں کے لیے ادارے کی جانب سے ایک سرٹیفکیٹ ہے، سند اور ایک میڈل ہے۔ محمد اویس ابن محمد مومن، محمد عارش ابن محمد مشرف، عبد الصمد ابن محمد احسان، جی آ رہے ہیں، عبد الصمد ابن محمد احسان، لیجیے مولی میر عالم صاحب، سمر جہاں ابن بنت محمد ناظم، ثانیہ بنت محمد نسیم، یہ بچیاں ہیں، یہ بھی آتے رہیں۔ ثانیہ بنت محمد نسیم، شہروز بنت محمد منفعت، شہروز، علمہ بنت ظہیر احمد، حذیفہ ابن محمد عرفان، یا عزیفہ کون ہے؟ دیکھیے مول صاحب بھی بتائیں گے۔ تو حذیفہ ہے نا، حذیفہ محمد عرفان، شفا بنت محمد افتخار، عافیہ بنت محمد افتخار، غالباً دونوں بہنیں ہیں۔ ارے انہیں بچوں کو چپ کر لو۔ شفا بنت محمد افتخار، عافیہ بنت محمد افتخار، دونوں بچیاں اوپر آ جائیں۔ صاحبہ بنت محمد مرتضی، ذکرہ بنت محمد مستقیم، بھائی اگر ان کو انعام دیا جا رہا ہے چند منٹ آپ صبر کر لیں گے انشاءاللہ، کیونکہ اب تو آپ کے بچوں کا مسئلہ ہے، اب تو ان کو ہم جانے والے نہیں ہیں۔ جب تک تمہارا مسئلہ تھا، جب تک تو کچھ زور پڑ رہا تھا، لیکن اب نہیں جانے والے ہم،
خیر اللہ آپ کو سلامت رکھے. کبھی کبھی ایک رات جاگ لے تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. ذکرہ صاحبہ بنت محمد مرتضی، اقرا بنت محمد شمعون، عائشہ بنت محمد توحید، ایسی ترتیب سے لے لو. اسما بنت محمد توحید، صائمہ بنت محمد شمیم. صائمہ بنت محمد شمیم ہے کیا؟ صائمہ. ثنا بنت محمد فرمان، قاری محمد عمران صاحب جو کہ ایک بہت زبردست ادارے کے ذمہ دار ہیں، وہ بھی آگے بچوں کو اپنی دعاؤں سے نواز دیں. ثنا بنت محمد فرمان، زویا بنت محمد انیس، زویا بنت محمد انیس. ضیا بنت محمد فرمان، اقرا بنت محمد ارشاد، مہک بنت محمد زہیب، شاہنما بنت محمد خالد، علیشہ پروین بنت محمد شمیم، علیشہ عالیہ بنت محمد راشد. آئی نہیں؟ چل ٹھیک ہے. لو بھائی، عالیہ نہیں آئی؟ فضا بنت محمد جاوید، بھاگے جلدی بھاگیا. لو فضا واری. زویا بنت عبد الماجد، زویا بنت عبد الماجد، شمائلہ بنت محمد مشرف، عافیہ بنت محمد مبارک، قابل مبارک بھی ہیں، بشرا پروین بنت محمد ناظم. یہ آپ کے گاؤں کا پہلا اجلاس ایسا ہے جس میں بچوں کو 2 انعام مل رہے ہیں، ایک مدرسے کی طرف سے اور ایک ادارے کی جانب سے. الحمدللہ کہیں ایک مرتبہ سب. زویا پروین بنت محمد فرقان، انم پروین محمد مسلم، عالیہ بنت محمد انتظار، کافیہ وافیہ شافیہ بنت توحید، کافیہ توحید خون پیوے، نبیہ محمد مظفر، نبیبہ کوئی نہیں، ہو جا بھائی، لکھنے والے فرق ہے. شفا محمد واجد، عبد الواجد، شفا عبد الواجد. عرشی ولدیت ہے محمد شوقین، عرشی بنت محمد شوقین. سمیہ بنت محمد ریاض، سمیہ ریاض. آفرین محمد مومین. راکیہ یا راکبہ جو بھی ہے خورشید احمد، راکبہ سوار. ندا جمشید علی، راکبہ ندا جمشید علی. نرگس بنت سنور علی، واجدہ بنت محمد افسرون. ثنا بنت شوکت علی، لاعبہ محمد مہربان. اسما پروین بنت محمد آصف، سمیہ توحید. مفتی محمد صابر صاحب کہاں ہیں؟ آگے آ جاؤ بھائی یار. یہ 2 مہمان معظم تشریف فرما ہے، آگے آ جائیں آپ بھی، کوئی بات نہیں. نام بتاؤ بھائی. لاعبہ زاہد حسن، شمع پروین عبد الواجد،
शम्मा परवीन अब्दुल वाजिद।